تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں خدا کی ساری کتاب تو ہے میرا حقیقی نصاب تو ہے اصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں شکست کشتی ہے تیز دھارا نظر سے رو پوش ہے کنارہ جان لیوا بھنور سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چاریار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے ساقی کوثر تیرے جانثاروں کو سلام صدیق و عمر عثمان و علی جیسے رازداروں کو سلام جن زمینوں جن پہاڑوں پر پڑے ان پہ قدم ان زمینوں ان پہاڑوں کوثاروں کو سلام جہاں جہاں تشریف فرما ہے صحابہ کرام ان مکانوں ان ٹھکانوں ان مزاروں کو سلام کتنے عروج پر ہیں ستارے حسین کے سبحان اللہ کہو گا سارے محبت والے بیٹھے اور مجھے یہ پروگرام جس میں تھوڑا مجمع ہو دلی طور پہ اچھے لگتے ہیں سبحان اللہ کہو ذرا اس میں طلب والے شوق والے لوگ آتے ہیں اور پھر پہلا پروگرام ایسا بابرکت ہوتا ہے کہ جب تک یہاں پروگرام ہوتے رہیں گے پہلے شرکت کرنے والوں کو قیامت تک کے لوگوں کا ثواب ملتا رہے گا اس لیے آپ بھی بڑے بابرکت ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے انہوں نے اس پہلے پروگرام میں دعوت دی ہے تھوڑے قریب تشریف لے آئے میں آپ کی طرف بڑا ہوں نہ صوفہ چھوڑ کے کرسی پہ آیا ہوں تو آپ بھی ذرا اپنی جگہ چھوڑ کے تھوڑے آگے آ جائیں جزاکم اللہ ایسے آگے آ جائیں ڈرے بالکل نہیں آپ اب بھی ڈر کے بیٹھے ہیں تھوڑے سے آگے آ جائیں شاباش جزاکم اللہ آگے آ جائیں اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ پیچھے جگہ چھوڑیں گے اللہ اپنے بندے بھیج دے گا سبحان اللہ کہیں ذرا اللہ کی تھوڑی مخلوقات ہے اللہ روحانی مخلوق کو بھیج دے گا سبحان اللہ کہیں ذرا کتنے عروج پر ہیں ستارے حسین کے دشمن ہے جیت کر بھی ہارے حسین کے کیسے کہوں بھلا میں پیاسا حسین کو لب چوستے تھے آقا پیارے حسین کے اے خاک کربلا چل تیری پیاس تو بجھی تو نے پیے لہو کے دھارے حسین کے پشتے نبی پہ جب وہ سجدے میں چڑھ گئے لمحات ہو گئے سارے حسین کے دیکھے مخالفین صحابہ تو یقین ہوا ہاں یہی ہے قاتل پیارے سارے کو یہی ہے قاتل پیارے
جھکتے نہیں، بکتے نہیں، کٹتے ہیں آج بھی۔ کون؟ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، یہ جو آگے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیں۔ جھکتے نہیں، بکتے نہیں، کٹتے ہیں آج بھی۔ کون؟ جنہوں نے دل میں ہے نقش اتارے حسین کے، کتنے عروج پر ہے ستارے حسین کے۔ سارے میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ کہو نا، دشمن ہے جیت کر بھی ہارے، دشمن ہے جیت کر بھی ہارے، کتنے عروج پر ہے ستارے حسین کے۔ انتہائی لائق سب تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم محتشم حضرات علماء کرام، چھوٹے بھائیوں جیسے مولانا شہاب صاحب ضلع حافظ آباد کے اہل سنت والجماعت کے صدر حضرت مولانا عادل شیر فاروقی صاحب پنڈی بھٹیا سے تشریف لائے ہوئے، ہمارے بزرگ دوست جناب بٹ صاحب، ان کے ساتھ اور تشریف لائی ٹیم، اور آپ سب حضرات، اللہ آپ کے میرے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محرم الحرام اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ محرم آیا تھا، سبحان اللہ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، محرم آیا تھا، جا رہا ہے۔ محرم آیا تھا، ایک ذکر شروع ہوا تھا، محرم چلا جائے گا، وہ ذکر پھر بھی ہوتا رہے گا۔ یہ ذکر، یہ تذکرے جن کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں، یہ کسی خاص مہینے کے پابند، سارے بولو، کسی خاص سیزن کے پابند۔ بھئی ذکر خدا کے لیے کوئی خاص سیزن ہے؟ بولو، گاؤں کا نام کیا ہے جی؟ وچھو کی، وچھو کی، توجہ کریں ذرا۔ میں تقریر آپ کی آنکھوں اور چہرے کو دیکھ کے کرنے والا ہوں، سبحان اللہ کہیں ذرا۔ ایسے تو نہیں کہ میں کہوں میں نے تقریر پڑھنی ہے، میں نے تقریر کرنی ہے۔ پڑھنا اور ہوتا ہے کرنا، سارے بول لو ذرا۔ بھئی ایک دوسرے کو جگا بھی سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، دائیں بائیں ذرا آپ بولیں اور ساتھ والا نہ بولے، کیوں بھائی؟ دونوں مل کے بولیں گے تو ایک الحمدللہ سما بنے گا۔ تو دائیں بائیں نظر کر کے بولیں کہ مجھے تقریر پڑھنی ہے یا کرنی ہے۔ پڑھنا یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو کہوں سر جھکا کے بیٹھ جاؤ، میں پڑھتا ہوں، شف کر دیتا ہوں، ادھر سے شف، ادھر سے شف۔ ہم تو بھائی شف والے نہیں ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ ہم تو تقریریں کرنے والے ہیں۔ تقریر پڑھنا اور ہوتی ہے کرنا، جیسے کرنا اور ہوتی ہے تو تقریر پڑھانا اور ہوتا ہے تقریر کرانا۔ تقریر کرانے کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی پڑتی ہیں، کان متوجہ رکھنے پڑتے ہیں، ذہن کو حاضر رکھنا پڑتا ہے، اور آپ الحمدللہ یہ سارا ذوق لے کے بیٹھے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، محرم آیا تھا، کچھ تذکرے شروع ہوئے، لوگوں نے کتابیں دیکھی، مطالعہ کیا، تقریریں ہوئی، جلسے رکھے گئے۔ محرم الحرام اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے، گزر جائے گا، وہ تذکرے پھر بھی ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ نہ ذکر خدا کسی خاص سیزن کا پابند ہے، نہ ذکر مصطفیٰ کسی خاص سیزن کا پابند ہے، اور نہ ہی خدا اور مصطفیٰ والوں کا ذکر کسی خاص سیزن کا پابند ہے۔ آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی خدا کا تذکرہ بھی سدا بہار، میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ کا تذکرہ بھی سدا بہار، اور خدا اور مصطفیٰ والوں کا تذکرہ بھی سدا بہار۔ میں اس کو آسان لفظوں میں یوں کہتا ہوں کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ ملے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، مل جائے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ ملے تو بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ توجہ میری جانب رہے، وہ دنیا میں دو چیزیں ہیں جو نہ ملیں تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا، مر جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کو پانی اور دوسری چیز کو ہوا کہا جاتا ہے۔ پانی اور ہوا نہ ملے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مر جاتا ہے۔ اچھا کھانا نہ ملے زندہ رہ سکتا ہے، بینک بیلنس نہ ہو زندہ رہ سکتا ہے، کھیتی باڑی نہ ہو، اولاد نہ ہو زندہ رہ سکتا ہے، اپنا گھر نہ ہو تب بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر پانی نہ ملے زندہ، بول لو بھائی، نہیں رہ سکتا۔ ہوا نہ ملے
زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی اور ہوا، وہ چھوٹی والوں، پانی اور ہوا جس کو جان کی ضرورت ہے تو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ایمان کی ضرورت ہے۔ پانی اور ہوا نہ ملے، جس کو جان مر جاتے ہیں، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اور پھر خدا اور مصطفیٰ والوں کا ذکر نہ ملے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی ہم اور ہمارے شاگرد اور ہمارے استاد اور ہمارا یہ سارا طبقہ یہ کسی خاص سیزن کا تذکرہ کر کے صحابہ اور آل بیت کو سلام پیش نہیں کرتا۔ ہم تو کہتے ہیں زندہ بھی انہی کے نام پہ ہے، مرنا بھی انہی کے نام پہ ہے۔ اس لیے یہ کوئی سیزن کا جلسہ نہیں سمجھنا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، جب بھی ہم بیٹھے تو باتیں خدا کی ہو، سبحان اللہ کہیں ذرا، جب بھی بیٹھے تو باتیں مصطفیٰ کی ہو، جب بھی بیٹھے تو باتیں خدا اور مصطفیٰ والوں کی ہو۔ توجہ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کو سبحان اللہ کہیں گے تو بات بنے گی۔ بھئی میں آپ کی سبحان اللہ بھی سن رہا ہوں، چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ سے میں جبرن سبحان اللہ کہلوا رہا ہوں۔ تو بھئی جبری کاروائی تو پھر اخباروں میں آ جاتی ہے نا، اس لیے بولو سارے سبحان اللہ، خوشی سے یا جبرن؟ خوشی سے بول رہے ہو، اللہ کا تذکرہ ہے، سبحان اللہ۔ پچھلے حضرات بھی اور ایک دوسرے کو جگانے کی بھی آپ نے پہلے امید ظاہر کی ہے کہ جگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے آپ حضرات کی۔ رب نے میرے نبی کو ایک دن عطا کیا ہے، سبحان اللہ کہو ذرا، ایک رات عطا کی ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی کا دن بھی دین، میرے نبی کی رات بھی دین، سبحان اللہ۔ ایک رب نے میرے نبی کو گھر کی زندگی عطا کی ہے۔ توجہ، میں بڑے عرصے بعد یہ تقریر کر رہا ہوں، تھوڑا مجمع دیہاتی مجمع اور میرے ذوق کا مجمع، سبحان اللہ کا ذرا۔ تھوڑے بندے ہوں بات سمجھتے ہیں شوق سے، اس لیے میں یہ اگر تذکرہ کھول بیٹھوں تو آپ نے سننا اسی انداز سے ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کو ایک گھر کی زندگی دی، ایک بولو نا، ایسے تو نہیں نا، بغیر بریک کے میں نے بھی کوئی نہیں چلنا، میں نے بریکیں لگا لگا کے چلنا ہے اور آپ کو ساتھ چلا کے چلنا ہے، سبحان اللہ کا ذرا۔ آپ کہنا بس میں چلتا ہی رہوں بولتا ہی رہوں، نہیں، جب لوہا گرم ہو جائے گا پھر چوٹ ماریں گے، سبحان اللہ کا۔ پہلے بھائی اپنا زور تو لگاؤ نا، پتہ چلے کہ آپ بھی تقریر سننے آئے ہو اور تقریر کرا رہے ہو۔ رب نے میرے آقا کو ایک گھر کی زندگی دی اور ایک بولو گے تو بولیں گے، باہر کی زندگی دی۔ گھر کی زندگی کو بچوں کی کے دوستوں، گھر کی زندگی کو کہتے ہیں پرسنل لائف اور باہر کی زندگی کو کہتے ہیں پبلک لائف۔ گھر کی زندگی کو گھریلو زندگی، باہر کی زندگی کو عوامی زندگی۔ یہ ہم ہیں جو کہتے ہیں گھر کی باتیں باہر، پہنچو میں کچھ کہنے لگا ہوں، گھر کی باتیں باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ بچوں کی کے مسلمانوں، میرے نبی کی گھر کی زندگی بھی دین، باہر کی زندگی بھی دین۔ ہم پابندی لگاتے ہیں گھر کی بات باہر نہ نکلے، آقا نے پابندی لگا رکھی تھی جیسے گھر کی باتیں باہر نکلے، آنے والوں تک پہنچے، بچوں کی تک پہنچے، سبحان اللہ کہو، قیامت تک پہنچے۔ ایسے ہی پابندی تھی کہ گھر میں بھی جو کچھ دیکھو وہ چھپنا نہیں چاہیے، چھپ کے سامنے آنا چاہیے، قیامت تک کے لیے باہر جانا چاہیے۔ سنیے، میرے آقا کی گھر کی زندگی کو امت تک پہنچانے والوں کو اہل بیت کہتے ہیں، باہر کی زندگی امت کو بتانے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ میرے نبی کی رات بھی دین۔ اب اگلا جملہ سننا ذرا، میرے نبی کا دن بھی دین۔ یہ جملہ شاید پہلی بار آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہا ہو۔ کسی نے کہا صحابہ کون ہے، کسی نے کہا اہل بیت کون ہے، میں نے کہا بات نبی سے شروع کرتے ہیں، سبحان اللہ۔
پتا چلا یہ ذوق والوں کا مجمع ہے. سبحان اللہ. یہ آقا سے پیار والوں کا مجمع ہے. بات ان سے شروع کریں جن سے یہ چشمے جاری ہوئے. میں نے کہا میرے نبی کا دن بھی دین، رات بھی. مجھ سے پوچھئے میرے نبی کے دن کو صحابہ کہتے ہیں، رات کو اہل بیت کہتے ہیں. سبحان اللہ. پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ دن سارے بولو ذرا. دن صحابہ، رات میرے نبی کا گھر اہل بیت، میرے نبی کا باہر صحابہ. اب دیکھنا ذرا ایک چہرے کی کتنی آنکھیں ہوتی ہے؟ بول لو یار. دو آنکھیں، اسلام کے چہرے کی دو آنکھیں، اور دونوں پوری روشن ہے. کسی نے کہا صحابہ کون ہے، اہل بیت کون ہے؟ میں نے کہا اسلام کے چہرے کی ایک آنکھ کا نام صحابہ ہے، ایک آنکھ کا نام اہل بیت ہے. گاڑی ہے، اس کی دو بڑی ہیڈ لائٹس ہیں. اگر ایک ڈم ہو تو وہ سامنے سے گاڑی پتہ چلتی ہے یا موٹر سائیکل، وہ خواہ یا کسی سے ٹکرا جائے گا یا کوئی اس میں ٹکرا جائے گا. ہمارا اسلام چھایا، سبحان اللہ کہو. سارے آگے آگے دوڑے. اسلام پوری قوت سے، پوری تیزی سے پہنچا. اور کہاں تک پہنچا؟ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی، وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی. حضور مکے سے باہر نہیں نکلے، مدینے سے باہر نہیں نکلے. اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکے میں گزارے، 10 سال مدینے میں گزارے. وہ چھوکی والوں، حافظ آباد، گوجرانوالہ، لاہور، راول پنڈی، کراچی، پاکستان، عجم، عرب، یورپ، افریقہ، امریکہ، ایشیا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، بستیاں، بلندیاں، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی، وہاں تک اگر محمد مصطفیٰ کی مصطفائی پہنچی ہے تو سنیے میرا عقیدہ، اسلام کی اس گاڑی کی ایک بڑی لائٹ کا نام صحابہ ہے، دوسری لائٹ کا نام اہل بیت ہے. جس کی روشنی ہم تک پہنچی ہے، سبحان اللہ کہو نا ذرا. پوری پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ آج آپ کے گاؤں میں کلمہ مدینے والے سرکار کا، سبحان اللہ کہو ذرا. راستے میں رکاوٹیں بھی آئی، پریشانیاں بھی آئی، مشکلات بھی آئی، لیکن یہ اسلام کی گاڑی اتنی تیزی سے چلتی آئی ہے کیونکہ یہ سبحان اللہ کن روشنیوں میں چل رہی تھی؟ ایک صحابہ، ایک اہل بیت، اور وہ روشنی بھی پوری کی پوری دیتی ہوئی آج میرے اور آپ تک پہنچی ہے، اور قیامت تک اس سلسلے میں چلتے رہنا ہے انشاءاللہ العزیز. اسی لیے میں نے کہا تھا یہ ایک دن، ایک مہینے، ایک سیزن کی ضرورت نہیں. توجہ ہے بھائی، سست نہیں پڑھنا. سبحان اللہ. تقریر پڑھ یہ بھی نہیں سمجھنا کہ پہلے آدھا گھنٹہ میں نے تقریر کرنی ہے، آخری آدھا پڑھنی ہے. نہ بھائی نہ، آخر تک کرنی ہے. سبحان اللہ کا سست کوئی نہ ہو. اس لیے کہ تقریر تو جلسوں میں شروع ہوتی ہے رات کبھی 1 بجے کبھی 2 بجے. آپ خوش نصیب ہے کہ تقریر ہو رہی ہے اور آخر میں آپ نے عشاء پڑھنی ہے. سبحان اللہ کا. لنگر بھی ہے یا عشاء؟ پھر بولو ذرا گرم گرم بولو. میرا تجربہ ہے جو جلسہ گرم گرم چھوڑتا ہے اللہ سے لنگر بھی گرم گرم عطا کرتا ہے. اور جڑا جلسہ تھکا کے چھوڑے نا، بور کر کے، تھک کے، ٹھنڈا کر کے، لنگر بھی انشاءاللہ لنگر بھی گرم ملے گا. سبحان اللہ کو. ابھی کھایا تو نہیں؟ میں نے بھی نہیں کھایا. سبحان اللہ کو. بولو تو صحیح نظر آتا. اچھا بھائی توجہ ہے، ریفریش بھی رکھنا پڑتا ہے نا، ریفریش کا بٹن دبانا پڑتا ہے. یہ بچے تو سمجھتے ہیں موبائل کو ریسٹور مارو، ریفریش کرو، پھر وہ تیز تیز چلتا ہے. اب میں نے آپ کو تقریر پڑھ کے تو نہیں سنانی، کرنی ہے، اور سبحان اللہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے. توجہ
یہ ذرا دیکھیے کتنی انگلی ہیں؟ 5. میں ایک پنجہ دیتا ہوں آپ، سبحان اللہ کہو ذرا، سبحان اللہ کہو۔ آپ کو اہل بیت پر یہ تقریر بڑی دیر اور دور تک یاد رہے گی۔ توجہ کرنا ذرا، یہ ایک پنجہ ہے، 5 چیزیں بتانے لگا ہوں۔ یہ پنجہ نظر آ رہا ہے؟ او بھائی ہلتا جلتا پنجہ، یہ رکا ہوا نہیں ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ یہ نظر آ رہا ہے، ادھر سے بھی نظر آ رہا ہے، ادھر سے بھی نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ پنجہ ہے۔ اب میں 5 چیزیں تذکرہ کرنے لگا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے اہل بیت کو کون 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 مانتا ہے اور کون کون نہیں مانتا۔ میں نے کہا آئیے نا ذرا، میں اب اہل بیت کے بارے میں اپنا عقیدہ اور نظریہ پیش کرنے لگا ہوں، پھر اہل بیت کی ایک عظیم ہستی کو سلام عقیدت پیش کریں گے، حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ لیکن سن لیجئے خوب کہ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے، اہل بیت کو بھی۔ بھئی بہت غور و فکر کی ضرورت نہیں، تقریر بڑے آسان لفظوں میں آپ کو سنائی دیتی رہے گی۔ ایک بندہ ایسے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے پوچھا، بھائی کہتا ہے میں غور کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی غور کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی آپ پہ غور کر رہا ہوں۔ یہ غور کی علامت نہیں، یہ تھکے ہونے کی علامت ہے، سبحان اللہ کو۔ جس کو میں نے کہا ہے وہ سمجھ گیا ہے۔ کبھی بندہ دیکھتا ہے ادھر ہے، کیا ادھر والے کو رہا ہوتا ہے۔ تقریر کرنی ہے نا بھائی، پڑھنی تو نہیں ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور جب بھی کوئی ہمارا بلاؤ گے تو وہ تقریر کرنے والا ہوگا، پڑھنے والا بول لو یار سارے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میرے محترم دوستو، میں نے کہا بھئی اب ہم بتاتے ہیں اہل بیت کو ہم کیسے مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے نبی کی ساری بیویاں اہل بیت، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میرے نبی کی ایک ایک زوجہ اہل بیت، میرے نبی کی ایک ایک بیوی اہل بیت، میرے نبی کا ایک ایک حرم اہل بیت، میری ایک ایک ماں اہل بیت میں سے ہے، جو نبی کا حرم ہے وہ اہل بیت میں سے ہے، چاہے وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہوں، سبحان اللہ کہیے ذرا، رضی اللہ تعالی عنہا، چاہے وہ حضرت سودا بنت زمعہ ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے اہل بیت کے تذکرے سے یہ مجلس سجائی ہے۔ ہماری دنیا کی مائیں ان ماؤں کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، سبحان اللہ، جنہیں رب نے امہات الامت نہیں کہا۔ جملہ کہنے لگا ہوں، رب نے امہات الامت نہیں کہا۔ رب کو پتا تھا امت میں تو شریر بھی ہے، شریف بھی ہے، سبحان اللہ۔ امہات الامت نہیں کہا، رب نے امہات المومنین کہہ کر بتایا، کسی اور سے مت پوچھنا مومنوں، صرف خود اپنا بتانا کہ یہ ہماری مومنوں کی مائیں ہے، یہ مومنوں کی مائیں ہے، امہات الامت نہیں، امہات المؤمنین کہا۔ حضرت سودا بنت زمعہ ہوں، رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ام حبیبہ ہوں، رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ریحانہ ہوں، رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ میمونہ ہوں، رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ماریا قبطیہ ہوں، رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں اپنے نبی کے ایک ایک حرم، ایک ایک زوجہ، حضور کی ایک ایک بیوی اور اپنی ایک ایک روحانی ماں کو، سبحان اللہ کہو ذرا، جملہ کہتا ہوں اہل بیت میں سے سمجھتا ہوں یہ حضور کے اہل بیت ہے۔ اب دیکھیے نا کون کون حضور کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا، اہل بیت کے طور پہ نہیں پہچانتا، اہل بیت کے طور پہ نہیں بتاتا۔ بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ میں نے کہا تھا پنجہ، پنجے میں 5 چیزیں ہیں۔ ایک آپ کو عرض کر دی ہے، حضور کی ساری بیویاں اہل بیت، میں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، سبحان اللہ کہو۔ اور اسی کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ایک دو ہستیوں کا نہیں۔ ہم جیسے صحابہ سارے مانتے ہیں تو اہل بیت بھی سارے کے۔ ہمیں کسی سے ادھار لینے کی ضرورت، سارے بولو بھائی، نہیں۔ جیسے صحابہ پورے کے پورے مانتے، اہل بیت بھی پورے کے پورے مانتے۔ ایک سے میں نے پوچھا تم اہل بیت کس کس کو مانتے ہو؟ اس نے مجھے پنجہ دکھا دیا، کہتا ہے ایک تو حضور کا نام ہے، دوسرا حضرت علی ہے، تیسرا حضرت فاطمہ ہے، چوتھا نام حضرت حسن کا ہے،
5वां नाम हजरत हुसैन का है। कहता है ये मेरा पंजा है। मैंने कहा ये मेरा पंजा है। सुभान अल्लाह कहो जरा। 5 चीजें मैं बताने लगा। हुजूर की सारी बीवियां आले बैत। दूसरी चीज बताने लगा, हुजूर की 4 बेटियां। सारे कहो हुजूर की 4 बेटियां। मेरे नबी की बेटी हजरत ज़ैनब आले बैत में से है। मेरे नबी की बेटी हजरत सैयदा रुकैया आले बैत में से है। मेरे नबी की बेटी हजरत उम्मे कुलसूम आले बैत में से है। मेरे नबी की बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा आले बैत में से है। मैंने कहा एक नाम आले बैत का लेता है लेकिन 4 बेटियों को आले बैत नहीं मानता। मैं नाम आले बैत और सहाबा का लेता हूं, 1-2 नहीं, सहाबा भी पूरे मानता हूं, आले बैत भी। 2 चीजें मैंने बता दी। अब आइए तीसरी चीज की तरफ। एक आले बैत का नाम लेने वाला पूछो तो कहता है बस 5 ही आले बैत में से है। मैंने कहा अब मेरे से तू पूछ, मैं बताता हूं। लड़ाई झगड़े की बात नहीं, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तू मुझसे पूछ। मैंने उससे पूछा हुजूर के बेटे आले बैत में से है? कहता है नहीं। मैंने कहा अब तू मुझसे पूछ। सुभान अल्लाह कहो जरा। तीसरी चीज अपने सुनियों के पंजे की तीसरी चीज बता रहा हूं। तीसरी चीज, वो नबी के एक बेटे को भी आले बैत नहीं मानता। मैं हुजूर के 3 साहबजादों को आले बैत मानता हूं। हुजूर का कासिम हो आले बैत में से, हुजूर का तैयब हो आले बैत में से, हुजूर का ताहिर हो आले बैत में से। 3 चीजें मैंने बता दी। आगे चलिए जनाब। तकरीरें होती है सबक याद रखने के लिए, तकरीरें होती है नजरिया बनाने के लिए, तकरीरें होती है यहां से सुनो समझो और आगे उसकी तबलीग करो। तकरीरें लड़ाने के लिए नहीं होती, तकरीरें अवाम नास तक पूरा दीन पहुंचाने के लिए होती है। मैं आपके यहाँ लड़ाई के लिए तो नहीं आया, मैं आपके यहाँ आया हूं कि जो अधूरे हैं उनको पूरा करो, अपना पूरा सबक सुनाओ। चौथी चीज मैंने उससे पूछा हुजूर के सारे नवासों को आले बैत मानता है? कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ 2 नवासों को आले बैत मानता हूं, एक हजरत हसन, एक हजरत हुसैन। मैंने कहा मुझसे पूछ। सुभान अल्लाह का। लड़ाई से निकल, झगड़े से निकल, तू मुझसे पूछता जा, मैं तुझसे पूछता जाता हूं। मैंने पूछा हजरत हुसैन आले बैत में से मानता है? कहता है नहीं। मैंने कहा मुझसे पूछ। सुभान अल्लाह। तेरे दिन गुजर गए, मेरे दिन चल रहे। सुभान अल्लाह का। तेरा खास सीजन है, मेरा पूरा साल है। तेरा खास मौसम है, मेरा पूरा जमाना है। जैसे जमाना हुसैन का है, हमारी जबानों पे तराना हुसैन का है। हमारा सीजन नहीं, हमारी तिजारत नहीं, हुसैन इब्न अली और आले बैत का नाम हमारा कारोबार नहीं। मुझे आज कहो, मुझे रमजान उल मुबारक में कहो, मुझे आज के दिनों में कहो, मैं इसी तरह आले बैत का तज़किरा करता हूं अल्लाह की तौफीक के साथ, जैसे मुहर्रम में करता हूं। मैंने कहा तू आले बैत को मानता है? जरा मुझे बता कितने नवासों को आले बैत मानता है? कहता है बस एक हसन, दूसरे हुसैन। मैंने कहा मुझसे पूछ, मैं अपने नबी के एक नवासे को आले बैत मानता हूं। सुभान अल्लाह कहो ना जरा। मेरे नबी का नवासा हसन आले बैत में। सुभान अल्लाह। मेरे नबी का नवासा हुसैन इब्न अली आले बैत में से। मेरे नबी का नवासा हजरत उस्मान का बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान, हजरत उस्मान गनी का साहबजादा, हुजूर का नवासा आले बैत में से। सुभान अल्लाह कहो। मैंने कहा मेरे नबी का नवासा जिसका नाम अली है, हजरत ज़ैनब का बेटा है, हजरत अबुल आस का बेटा है, हुजूर का नवासा है। तू छोड़ रहा है। सुभान अल्लाह। तू छोड़ रहा है, मैं इसे आले बैत में जोड़ रहा हूं। मैं तोड़ने वाला नहीं, मैं जोड़ने वाला हूं। तवज्जो, 4 चीजें मैंने बता दी। मैंने कहा था ना मैं एक पंजा देने लगूं। सुभान अल्लाह कहा जरा। अब 5वीं चीज मैंने कहा तू हुजूर की कितनी नवासियों को आले बैत में मानता है?
تیرے پنجے میں تو کسی نواسی کا ذکر نہیں. سبحان اللہ کہو ذرا. میں نے کہا جو پنجہ میں دے کے جا رہا ہوں اس میں میرے نبی کی بیویوں کا تذکرہ موجود. سبحان اللہ. میرے نبی کی ساری بیٹیوں کا تذکرہ موجود. میرے نبی کے سارے بیٹوں کا تذکرہ موجود. میرے نبی کے سارے نواسوں کا تذکرہ موجود. اور پانچویں چیز، تو ایک نواسی کو بھی آل بیت نہیں مانتا، میں اپنے نبی کی ہر نواسی کو آل بیت مانتا ہوں. اب بتاؤ یہ جلسہ ضروری تھا کہ نہیں؟ ورنہ آل بیت کتنے مظلوم ہیں. آپ کے سامنے آ گیا، ابھی تھوڑی دیر بعد اور کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ جلسہ بڑا ضروری ہے، شان صحابہ کے جلسے ضروری ہے. تو میں بڑے کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آل بیت کی شان کے جلسے بھی، صحابہ بھی مظلوم، آل بیت بھی مظلوم. اور ہم ظالموں کے ساتھی نہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. صحابہ مظلوم ہو میدان میں ہم کھڑے ہوں گے، آل بیت مظلوم ہو ان کے نام لیوا ہم کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. تھوڑا جا بولو جناب. اچھا گوڈے جو ہے نا، گوڈے دیکھو، کبھی آپ نے سنا کہ کسی بندے کا گوڈا کوئی دوسرا گھر لے گیا؟ گوڈا ساتھ ہی رہتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پکڑ کے بیٹھو تب بھی، چھوڑ کے بیٹھو. بول لو یار، بول لو تھوڑا جا. یہ سپیکر کی آواز ماؤں بہنوں تک نہیں جا رہی؟ مولانا شہاب صاحب جا رہی ہے. پھر میں مجبور ہوں، نہیں تو میں ہر 10 منٹ بعد نا آپ جیسے مجمع کو لطیفے سنا کے تقریر فجر تک لے جاتا ہوں. تھکنے نہیں دیتے، لیکن کوئی بات نہیں، پہلا جلسہ ہے. یہی نہ ہوئے تسی کہو مولوی صاحب تیری پہلی تے آخری تقریر ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. کتنی چیزیں بتائی. مار دو یار، پنجہ کھڑا کرو پوری قوت سے. کتنی چیزیں بتائی. میرے نبی کی ساری بیویاں اہل بیت. سبحان اللہ. میرے نبی کی ساری بیٹیاں، میرے نبی کے سارے بیٹے، میرے نبی کے سارے نواسے اور میرے نبی کی ساری نواسیاں. ہم نے کہا کس نے تجھے بتایا ہم پنجہ نہیں مانتے؟ سبحان اللہ کہو ذرا. کس نے تجھے بتایا؟ ہاں ہم پنجہ مانتے ہیں، حق والا پنجہ مانتے ہیں. باطل پنجہ بول لو، لوہے دا پنجہ لکڑی دا ہوئے. کوئی پوچھے پنج مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہاں نہ مانتے ہیں. ہم 5 اس طرح مانتے ہیں. ایک گروہ آل بیت میں سے میرے نبی کی بیویوں کا ہے، دوسرا طبقہ میرے نبی کی بیٹیوں کا ہے، تیسرا طبقہ میرے نبی کے بیٹوں کا ہے، چوتھا طبقہ میرے نبی کے نواسوں کا ہے، پانچواں طبقہ میرے نبی کی نواسیوں کا ہے. ہم آل بیت ایک نہیں، 5 طبقوں میں پورے کے پورے مانتے ہیں. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم نے کہا تو بھی اپنا پنجہ نکال، ہم بھی اپنا پنجہ نکالتے ہیں. لگ پتا جائے گا کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. سبحان اللہ کہو ذرا. سبحان اللہ. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حضور کی ساری بیویاں، دیکھو میں تھوڑا سا رسمی تقریر سے ہٹ کر بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سبق یاد ہو جائے. حضور کی ساری بیٹیاں بول لو. تو پھر خطبے میں اگر خطیب ایک بیٹی کا نام لے، چاروں کا نہ لے، تو آئندہ سوال کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو نا یار. اپنے خطیب سے کہو گے. یہاں والے تو لیتے ہیں، لیکن کہیں اور جمعہ پڑھنے کا موقع ملے تو دھیان رکھنا ہے، ایک بیٹی کا نام لیتا ہے یا چاروں کا لیتا ہے. یہ حضور کے سارے نواسوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ صرف 1-2 ہستیوں کا تذکرہ کر کے ادھوری باتوں میں بتا رہا ہے. حضور کا پورا تعارف نہیں کرا رہا، حضور کے پورے گھرانے کے افراد پورے نہیں کر رہا. میرے محترم دوستوں، میں اپنے پاک پیغمبر کی نواسی حضرت حسن و حسین کی بہن حضرت زینب کو اہل بیت میں مانتا ہوں. سبحان اللہ کہو نظر. حضرت ام کلثوم بنت علی کو اہل بیت میں مانتا ہوں. میں اپنے پیغمبر کی نواسی حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی کو اہل بیت میں مانتا ہوں. اب میں نے کہا صحابہ بھی میرے پاس، اہل بیت بھی، اہل بیت بھی.
قرآن دیکھو تو قرآن جنہیں آل بیت کہتا ہے انہیں بھی آل بیت ہم مانتے ہیں. حدیث دیکھو تو جنہیں حدیث آل بیت کہتی ہے انہیں بھی آل بیت ہم مانتے ہیں. جناب اب میں محرم الحرام کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنے لگا. شہید کربلا سبحان اللہ کہو، نواز رسول، جگر گوش بطول، شہید ابن شہید، شہید وفا، شہید غیرت حضرت سیدنا حسین ابن علی، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بندہ مجھ سے پوچھنے لگا حضرت حسین کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں اتنا جانتا ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا، جیسے آل بیت پورے مانتے ہیں اسی طرح آل بیت میں سے ہر فرد کی سیرت کو بھی پورا پورا جانتے ہیں، سبحان اللہ کا. اور جب پوری جان لیتے ہیں، پوری سیرت پڑھ لیتے ہیں، پوری زندگی پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک جملہ بھی نہیں چھپاتے، سارا بتاتے ہیں. حضرت حسین ابن علی کی ولادت سے لے کر شہادت تک اگر کوئی بتاتا ہے تو صرف سنی بتاتا ہے، ورنہ حضرت حسین ابن علی کا بچپن دکھا دیا جاتا ہے، پھر کربلا کے ریگزاروں پہ تڑپنا دکھا دیا جاتا ہے. میں نے کہا حسین ابن علی پیدا ہوئے 4 ہجری میں، شہید ہوئے 61 ہجری میں، 61 سے 4 نکالو 57-56 سال بنتے ہیں. تم نے 56-57 سال کا حسین ابن علی چھپایا ہے، ہم نے چھاپ چھاپ کے بتایا. دکھانا ذرا، میں نے ایسے لفظ چھاپ نہیں بول دیا، سبحان اللہ کہو ذرا. یہ دیکھو نا، ابھی تازہ ایک میرا کیلنڈر آیا، میں اس تفصیل میں تو شاید نہ جا سکوں، آخر میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا. میں نے کہا آؤ میں وہ چوکی میں بیٹھا ہوں، اپنی قیادت کی موجودگی میں بیٹھا ہوں، ابھی آ جاؤ، کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، آؤ پتہ چل جائے گا. گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر. یہ میں تحقیق اس گاؤں میں رکھ کے جاؤں گا کہ حسین ابن علی پورا کون مانتا ہے، ادھورا کون مانتا ہے. صحابہ بھی ہمارے، سبحان اللہ کہو ذرا، آل بیت بھی. گالی گولی کی تو بات ہی نہیں، لڑنے جھگڑنے کی تو بات ہی نہیں. لڑے وہ جس کے پاس دلائل نہ ہو، لڑے وہ جس کے پاس پورا پورا حسین نہ ہو، لڑے وہ جس کے پاس پورے آل بیت نہ ہو، لڑے وہ جس کے پاس دلیل نہ ہو، لڑے وہ جس کے پاس کتاب نہ ہو، حوالہ نہ ہو. وہ چھوٹی کے دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، ہم تو بڑی جرت سے بات کرتے ہیں، نہ گالی نہ گولی. آؤ حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کا. بھئی کرنا چاہیے کہ نہیں تو میں بھی دو دیاں سنا کے تے جاؤں. بول لو، بولتے لو، سبحان اللہ. اب پتہ نہیں، مجھے تھوڑا خوش رکھنا بھی ہے آپ کو. یا ماحول، ایک ملنگ شام کو بڑا اپنے آپ کو چھیل کے نہ گوشت، بوٹیاں، خون اپنا، ابھی دوسری بوٹی نہیں آئی، اپنی بوٹیاں، وہ جناب خون بہ رہا ہے جسم پہ، عجیب وار کی اس نے. آپ کو پتا ہے یہ ملنگوں سے پٹواتے ہیں، بڑے خود نہیں پیٹتے، وہ صرف خوش خدمت پہ راضی رکھ دینے. خوش خدمت اس کو کہتے ہیں، مال کو، پیسے کو، خوش نوٹ، کرنسی، خوش خدمت. ایک ساتھی مجھے کہنے لگا کہ کھانا آپ نے کھایا ہوا ہے، کیا کریں؟ میں نے کہا یہ جو ساتھ ڈرائیور ہے نا، اس کی خوش خدمت کر دو. سبحان اللہ کہہ ذرا، خوش خدمت. چلو بھائی، تو اپنے آپ کو لہو لہان کر کے اب شام کو گھر پہنچا. مار صاحب نے، جنوبی پنجاب کی بات ہے، مار صاحب نے، زمیندار نے، وڈیرے نے نا، اس کو کہا میں لسی بھیج دوں گا، کچھ چاول بھیج دوں گا. اب وہ انتظار میں ہو کہ میں نے اپنی بوٹیاں لہو لہان کی ہیں، شاید بوٹیوں والے چاول آئیں گے. مار صاحب نے چاول بھیج دیے جس میں بوٹی کوئی نہیں، خالی چاول. لسی بھیجی بڑی پتلی، گرمی دا موسم سی. اور کدی اپنے جسم نو ویکھے میں لہو لہان، کدی لسی نو ویکھے ہڈی پتلی، لسی نو ویکھے پھر اپنے جسم نو ویکھے. کہندا ہے بھئی تھکیا تو میں بھی ہاں. لسی نو کہندا ہے تھکیا تو میں بھی ہاں، لیکن میرے نالوں چوکھی تو تھکی ہے. انج نہ کرو، اسی سفر کر کے تسی کس چیز سے تھکے ہو جناب؟ بولو تھوڑا سبحان اللہ کا.
توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے 4 ہجری میں آپ کے سامنے تذکرہ رکھتا ہوں، مزہ آ جائے گا۔ واقعہ کربلا تک چلیں گے، چند منٹوں میں آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے حضرت حسین کی سیرت کی جھلکیاں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ حضرت حسین کا بچپن، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا، سفر، اگر جہاد، حضرت حسین سبحان اللہ نانا کے سامنے کیسے ہے، حضرت حسین نانا کے یار غار کے سامنے کیسے ہے، سبحان اللہ۔ حضرت حسین حضرت عمر کے سامنے کیسے ہے، حضرت حسین حضرت عثمان کے ساتھ کیسے چلے، حضرت حسین اپنے ابا علی کے ساتھ ہر جوانی کی عمر میں کیسے چلے، حضرت حسین حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ کیسے چلے، سبحان اللہ۔ اب یہ ہم نے بتانا ہے، کسی اور نے آ کر نہیں بتانا، وہ ان چیزوں کو چھپاتا ہے، ہم ان چیزوں کو چھاپتے ہیں۔ ایک بندے نے میرے سے پوچھا آپ حسین ابن علی کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں مانتا ہوں۔ کیسے مانتا ہوں؟ حسین ابن علی کو میں جنت کے جوانوں کا سردار مانتا ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ جنت کے جوانوں کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی جوان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جوانی کی عمر میں، ویسے تو ہر بندہ جنت میں جوان ہوگا، بچوں کی والو سارے جوان، لیکن حضرت حسین ایسے جوانوں کے سردار ہیں جو جوان پولیس والے بیچارے رات کو کوئٹہ میں شہید ہوئے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ جو جوان غزہ میں شہید ہوئے، سبحان اللہ۔ جو جوان افغانستان میں شہید ہو چکے امریکہ کے مقابلے میں، حضرت حسین دنیا سے جانے والے جوانی کی عمر میں شہیدوں کے سردار ہیں۔ میں حضرت حسین کو کیسے مانتا ہوں؟ حضرت حسین کو میں صحابہ کا سپاہی مانتا ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ یزید کو حضرت حسین نے کیا کہا؟ صحابہ موجود ہیں، تو صحابہ کی موجودگی میں غیر صحابی ہو کر صحابہ سے بیعت لیتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ صحابی غیر صحابی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا، اس کے لیے مذاکرات کرنے پڑیں گے، اس کے لیے بات چیت ہوگی، تب بات سامنے آئے گی۔ صحابی ہے، یہ بتانے والا کون ہے؟ نہیں بولے۔ صحابی ہے، یہ بتانے والا کون ہے؟ حسین ابن علی ہے۔ حسین صحابہ کے محافظ کا نام ہے۔ یزید سے اختلاف کیا ہے؟ یہی یزید کو کہتے ہیں نا کہ تو صحابی نہیں، میں صحابی۔ عبداللہ ابن عباس صحابی، عبداللہ ابن عمر صحابی، عبداللہ ابن زبیر صحابی۔ حسین ابن علی کوئی پوچھے تو کہہ دینا کون ہے؟ صحابہ کے سپاہی کا نام ہے، صحابہ کے محافظ کا نام ہے، صحابہ سے محبت کرنے والے کا نام ہے۔ حسین صحابہ کرنے والے کا نام ہے۔ ایک بندے نے میرے سے پوچھا حسین ابن علی کون؟ میں نے کہا حسین ابن علی خلافت راشدہ کے محافظ کا نام ہے۔ حسین ابن علی یزید کو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، حضرت علی کے بعد میں 6 مہینے کے لیے خلافت کر کے پھر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا ہو۔ تو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، لیکن بات چیت کے بغیر، مذاکرات کے بغیر خلافت کے طرز کو نہیں چھوڑنے دیا جائے گا۔ کوئی پوچھے تو کہہ دینا حسین ابن علی کون ہے؟ خلافت راشدہ کے علمبردار کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی صدیق اکبر کی حکومت کے محافظ کا نام حسین ابن علی، فاروق اعظم کی حکومت کے محافظ کا نام حسین ابن علی، عثمان غنی کی خلافت کی حفاظت کرنے والے کا نام حسین ابن علی، علی المرتضیٰ کی خلافت کے محافظ کا نام حسین ابن علی، حسن کی خلافت کے پہرے دار کا نام اور حسین ابن علی امیر معاویہ کی خلافت کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والے کا نام۔ ہم حسین ابن علی کو مانتے ہیں پورے کا پورا، سبحان اللہ کہو۔ کبھی اللہ نے پھر موقع دیا، زندگی رہی، تفصیلات میں تو پھر جائیں گے، لیکن میں اتنی بات آپ کے سامنے اجمالاً رکھ دیتا ہوں۔ حضرت حسین پیدا ہوئے 4 ہجری میں، سبحان اللہ، شہید ہوئے۔ حضرت حسین کا ایک 6 نمبر صرف بتانے لگو،
भाई मैंने नंबरों में बात करके ताकि सबक याद रहे, सुभान अल्लाह कहो जरा। पहले मैंने 4 बताए, फिर मैंने 5 बताए, फिर 6 पे आ गया, सुभान अल्लाह। अगर मेरी पिछली तकरीर याद हो, हम 4 को भी मानने वाले, सुभान अल्लाह, हम 5 को भी मानने वाले, और हुसैन इब्न अली की जिंदगी के इन 6 नंबरों को भी मानने वाले, हजरत सैयदना हुसैन इब्न अली की जिंदगी मैं कहता हूं आपको याद हो जाएगी। बड़े आसान लफ्जों में अर्ज करने लगा। पहला नंबर हजरत हुसैन इब्न अली का वो दौर जो अपने नाना करीम की जिंदगी में गुजारा है। दूसरा दौर जो खुलाफाए सलासा की जिंदगी में गुजारा है। तीसरा दौर जो अपने अब्बा हजरत सैयदना अली और मुर्तजा की खिलाफत के जमाने में गुजारा है। ये कितने दौर मैंने बता दिए, 3, नाना करीम के सामने 1, खुलाफाए सलासा के सामने 2, हजरत अली और मुर्तजा के सामने 3, हजरत अली शहीद हुए। हजरत हुसैन इब्न अली की जिंदगी का चौथा नंबर बता रहा हूं, हजरत अली शहीद हुए। हजरत अली के बाद हजरत अली के जानशीन बने हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन इब्न अली। हजरत हसन इब्न अली ने 6 महीने खिलाफत की। ये 6 महीने का अरसा हजरत हुसैन की जिंदगी का चौथा नंबर। हजरत हसन की खिलाफत के 6 महीने हजरत हसन ने हजरत सैयदना अमीर मुआविया के हाथ पे बैत की है। अकेले बैत नहीं की, अपने छोटे भाई को साथ मिलाकर हजरत अमीर मुआविया के पास जाकर सुभान अल्लाह कहो। हजरत अमीर मुआविया कूफा नहीं आए, हजरत अमीर मुआविया इराक नहीं आए, बल्कि ये शहजादे चल कर गए ताकि पता चले इस बैत में जबर नहीं, जबर नहीं, जोरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, इस बैत में इन शहजादों की दिली रजामंदी है। ये जिसके सामने चाहे डट जाते हैं और जिसको दिल से माने उसके सामने झुक जाते हैं। तफसील में नहीं जाना, ये दौर हो गया। 5वां हजरत हसन ने खिलाफत हजरत अमीर मुआविया को सपुर्द की है। 5वां दौर हजरत हुसैन की जिंदगी का, जब दोनों भाइयों ने हजरत अमीर मुआविया के हाथ पे बैत कर ली। हजरत अमीर मुआविया का दौर है, हजरत हसन दुनिया से रुखसत होते हैं, हजरत हुसैन की जिंदगी का 6ठा दौर शुरू होता है। सुभान अल्लाह कहो। हजरत हसन की वफात से लेकर वाक़े करबला तक हजरत हुसैन इब्न अली की जिंदगी का 6ठा दौर मैं फिर दोहरा देता हूं। नाना करीम के सामने 1, खुलाफाए सलासा के सामने 2 और हजरत अली के सामने 3, खिलाफत हसन में 4, हजरत हसन की खिलाफत के बाद खिलाफत अमीर मुआविया में 5, हजरत हसन की वफात तक, हजरत हसन की वफात के बाद 6ठा दौर वाक़े करबला तक। मैं खुले लफ्जों में कहता हूं, इन 6 के 6 अदवार पे मुश्तमिल हुसैन इब्न अली की 56 साला जिंदगी के एक एक लम्हे को सलाम करना मेरा अकीदा है। इस एक एक लम्हे को कौन मानता है? सब नहीं भाई, सीने पे हाथ रख के कहो हम मानते हैं। ये सब वाला काम ठीक नहीं है। सारे को हम मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा खोलूं, पूछ सकता हूं, पीरों की इधर उधर खानकाएं हैं, मैं जानता हूं शेखुपुरा है, हाफजाबाद है, मेरी अपनी पीरों की खानका शेखुपुरा में, हजरत खाकवानी साहब हरदेव शरीफ में, मैं पूछ सकता हूं इस सारे हुसैन इब्न अली को जिनकी जिंदगी 6 अदवार में है, जिनकी जिंदगी 56 साल पे मुश्तमिल है, इन सारे अदवार पे मुश्तमिल हुसैन इब्न अली की पूरी जिंदगी को चिश्ती सारे मानते हैं, सुभान अल्लाह कहो। कादरी सारे मानते हैं, सुभान अल्लाह। नक्शबंदी सारे मानते हैं, सुभान अल्लाह। सोरवर्दी सारे मानते हैं, सुभान अल्लाह। आगे भी पूछ लो, हनफी सारे मानते हैं, शाफी सारे मानते हैं, मालकी सारे मानते हैं, हम्बली सारे मानते हैं। आगे भी पूछ लूं, बरेलवी बोल लो, देवबंदी, आले हदीस, हाँ अब कहो सब मानते हैं, सुभान अल्लाह। जनाब कोई वंडते रखो ना, सब मानते हैं, यानी ट्रंप ही मानता है? ना ट्रंप मानता है ना वो मानता है जिसका जनाजा 4-5 महीनों के बाद हुआ भी है कि नहीं?
जो मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते वो सारे बोलो नहीं मानते, जो मानते हैं वो मानते हैं। और आप और हम सब उन सब के नुमाइंदा बैठे, हम लड़ने वाले नहीं, लड़ाने वाले नहीं। बात दलील से है। लड़ना हो तो देवबंदी बरेलवियों में थोड़ी झगड़े, हम कहते हैं ये एक है। सहाबा के परचम के नीचे देवबंदी बरेलवी आले हदीस एक है, एक थे, एक रहेंगे इंशाअल्लाह। पूरे के पूरे दीन को मानने वाले। तवज्जो करें जरा, 6 अदवार मैंने बताए, अब बड़े मुख्तसर से लफ्जों में इंशाअल्लाह 56 साला हुसैन इब्न अली, सुभान अल्लाह। कहा मैं, एक शायर कहता है, कहा मैं, कहा नकहते गुल नसीम सुबह तेरी मेहरबानी, सुभान अल्लाह। वो कहता है सुबह की शबनम, सुबह की शबनम, कहता है कहा मैं, कहा ये शबनम मेरे मुकद्दर में, सुबह की हवा को कहता है ये तेरी मेहरबानी है, सुभान अल्लाह। जिसने इस शबनम से मेरी मुलाकात कराई है, कहा हमारी सुबह पर बारे खुदा ये किसका नाम आया, सुभान अल्लाह। एक शायर कहता है सुबह पर बारे खुदा ये किसका नाम आया, कि खुद नुत्क ने बोसे मेरी जुबान के लिए। कहा मैं, कहा हुसैन इब्न अली, कहा मैं, कहा मेरे नबी की बीवियां, कहा मैं, कहा मेरे नबी की बेटियां, कहा मैं, कहा मेरे नबी के बेटे, कहा मैं, कहा नबी के सारे नवासे, कहा मैं, कहा नबी की सारी नवासियां। ये मुकद्दर की बात है, नसीबे की बात है कि हम उन हस्तियों का तज़किरा जिनमें से एक एक को चुनकर खुदा ने भेजा है। वो छोटी वालों, उन एक एक को चुनकर रब ने भेजा है। हम उन सारों का तज़किरा एक मजलिस में इकट्ठे होकर कर रहे हैं, एक गुलदस्ते की सूरत में, एक एक चुना हुआ। मेरा अकीदा है उनमें से किसी एक के साथ भी जुड़ जाए, बंदा रुकता तब है जब खुदा की जन्नत में पहुंच जाए। हम तो सारों का तज़किरा कर रहे हैं। ये सहाबा, आले बैत, किसी एक को भी पकड़ लो सही तरीके से, बंदा कहां पहुंचता है। लेकिन किसी एक को पकड़ने का क्या मतलब है, बाकियों पे भौंकते रहो। वो एक किक मारेगा, सुभान अल्लाह कहो, वो बड़े बावफा है। अगर किसी एक सहाबी आले बैत में से किसी एक को पकड़कर हुजूर के घराने पे या हुजूर के याराने पे भौंको, तो वो एक किक मार के कहेगा जा ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। एक जुमला कहता हूं, किसी वक्त जुबान से अदा हुआ था, साथियों ने बड़ा ही पसंद किया, जुमला कह देता हूं। सहाबा को खुदा ने कहा रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, आले बैत को भी खुदा ने कहा रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु का क्या मतलब है? वो छोटी वालों, जब हम सहाबा कहते हैं ना, आले बैत उसके अंदर आ जाते हैं। जब अहल कहते हैं, सहाबा भी उसके अंदर आ जाते हैं। एक बंदा मुझे कहने लगा आप सहाबा सहाबा तो बड़ा करते हैं, आले बैत का तज़किरा नहीं करते। मैंने कहा मैं अभी बताता हूं। हम जब सिर्फ सहाबा कहें, आले बैत आ जाते हैं। कैसे? हुजूर के घर के वो लोग जो आपकी सोहबत में बैठे, वही आले बैत कहलाए, सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछता हूं, अबू लहब हाशमी नहीं है? आप कहोगे है, कुरैशी भी है, मक्की भी है। अबू लहब ये सब कुछ होने के बावजूद आले बैत में से नहीं, बल्कि तब्बत यदा अबी लहब उतरी है। क्यों? इसलिए कि आले बैत वही जिनको रब ने ईमान बख्शा, हुजूर के रिश्तेदार थे, हुजूर की खिदमत में बैठे, सोबत में बैठे, रंग चढ़ा, रब ने आले बैत कह दिया। तो हुजूर की सोबत है ना, रिश्तेदारों को सोबत मिली तो वो बन गए आले बैत, बाहर वालों को सोबत मिली वो बन गए सहाबा। हुजूर से जब पूछा आपकी सोबत का उन्वान क्या है, आपने कहा सहाबा। सुभान, आपने कहा सहाबा। जब हम सहाबा कहे, आले बैत उसके अंदर आ जाते। एक बंदा मुझे कहने लगा अगर सिर्फ कहीं पे आल लिखा हो, उसके अंदर सहाबा कैसे आते हैं? दुरूद इब्राहिमी में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन। मैंने कहा मैं बताता हूं, एक आले मजाजी है, सुभान अल्लाह, एक आले मजहबी है, सुभान अल्लाह, एक आले नस्बी है, सुभान अल्लाह, एक आले हकीकी है, सुभान अल्लाह। बच्चों की वालों क्या याद रखोगे? तकरीर ये बड़े अरसे के बाद मैं कर रहा हूं, इसलिए कि आप मुखलिस, आपका ज़ौक़ नजर आए, तबीयत खुल गई। तवज्जो करना जरा, आले मजहबी देखा जाए
تو ہر مسلمان حضور کی آل میں ہے. سبحان اللہ کہو گا. آل نسبی کو دیکھا جائے تو حضرت ہاشم کی ساری اولاد، حضرت عبد المطلب کی ساری اولاد، حضرت جعفر کی ساری اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، اور جناب حضرت ابو طالب کے بیٹے، جناب ابو طالب کے بیٹے جو ایمان لائے وہ سارے کے سارے حضرت عقیل کے بیٹے، یہ سارے کے سارے آل نسبی ہیں. سبحان اللہ کو. آل مجازی میں حضور کی اولاد آتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں حضور کا نواسا حضور کا ہے، بیٹا کوئی علی کا ہے، کوئی عثمان کا ہے. دیکھا جائے تو وہ یا آل عثمان بنتا ہے یا آل علی بنتا ہے. انہیں ہم آل میں مانتے ہیں تو اولاد حضور کی بیٹی کی نسبت کی وجہ سے انہیں آل مجازی کہتے ہیں. مجھ سے پوچھتے ہو آل حقیقی کون ہے تو سنیے، آل حقیقی پہلے میرے نبی کی بیویاں. ہم سے پورا سبق سنو. آل مجازی کو بھی ہم مانتے ہیں. سبحان اللہ. آل نسبی کو بھی ہم مانتے ہیں، آل مذہبی کو بھی ہم مانتے ہیں، آل حقیقی کو بھی ہم مانتے ہیں. آل کا منکر کہنا تو آسان ہے، لیکن میں علوی ہوں. سبحان اللہ کہو دو. خونی علوی ہوں، علی کا خون ہے. آبانو کسی اور کو کہنا آسان ہوگا کہ یہ آل کا منکر ہے، علوی کو کہنا اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ آل کا منکر ہے. سبحان اللہ. سید نہیں ہوں لیکن علوی ہوں. حضرت علی کی وہ زوجہ جو حضرت صدیق اکبر کے دور میں سبحان اللہ جنگ یمامہ کی فتح کے نتیجے میں آئی، جن کا نام تھا حضرت حنفیہ. حضرت حنفیہ میری دادی ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح میں دینے والے کا نام صدیق اکبر ہے. میں صدیق اکبر کے ترانے کیسے نہ پڑھوں؟ بچوں کی والو، باپ میرا علی ہے، ترانے میری زبان پہ صدیق کے ہیں، اس لیے کہ میری ماں کا نکاح علی کے ساتھ کرانے والے کا نام صدیق اکبر. علی نے ہماری اس دادی حضرت حنفیہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا. وہ آئیں جہاد کے نتیجے میں گرفتار ہو کر بعد میں ہماری ماں بن گئی. سبحان اللہ. اس جہاد کے نتیجے میں ان غلاموں، ان قید کردہ عورتوں کو قبول کرنا جائز ہے تو پھر صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل بھی جائے. پر حق ہے حضرت علی نے ان سے قبول کیا. علوی ہو کر ترانے صدیق کے نہ پڑھوں؟ بولو نہ پڑھوں؟ پڑھنے ہم پورے ہیں، ادھورے؟ سارے بولو ادھورے نہیں. سبحان اللہ. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. میں نے کہا تھا تقریر لمبی ہو جائے گی، پریشان تو نہیں ہوں گے؟ اب بولو تو صحیح. لیکن لنگر لمبا نہیں ہوگا. لمبا لنگر جانتے ہو؟ جس دیگ میں پیپ سے پانی ڈالا ہے انہوں کہنے شوربہ بڑا لمبا ہو گیا. توجہ ہے بھائی؟ بولو تو صحیح. میرے بعد کوئی خطیب ہو نا پھر میں تقریر تھوڑی کر دوں، لیکن مجھے پتا ہو کہ تقریر آخری ہے، اور تواڈے پنڈ چ آخری نہیں، ویسے جلسے کی آخری ہے. سبحان اللہ کا. یہ تواڈے پنڈ چ بھی آخری ہے؟ بول لو یار. جب پتا ہونا کہ بعد میں کوئی تقریر نہیں تو پھر 10-15 منٹ اوپر چلے جاتے ہیں. پریشان نہیں ہونا. سبحان اللہ کا. توجہ ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. میں نے کہا یہ اتنے با وفا ہے، میری طرف دھیان دے. کسی ایک کو پکڑو تو کہاں بندہ چلا جاتا ہے جنت میں، لیکن اتنے با وفا ہیں تجھے جنت میں پہنچاتے ہیں. میری طرف دھیان مولانا، میری طرف دھیان. یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں بھی توجہ دلاتے ہیں کہ یہ باتیں بار بار نہیں ہوتی. سبحان اللہ کا. یہ باتیں مہمان کے طور پہ آتی ہے، کسی کے خلوص کا نتیجہ. بچوں کو والوں میری طرف دیکھنا ذرا. یہ اتنے با وفا ہے، جو ان سے جڑ جائے کہاں جاتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جو حضرت حسین سے جڑ جائے، حضرت حسین سے جڑ جائے، پکا حسینی ہو، مخلص حسینی ہو، کہاں پہنچے گا؟ بولو یار. جو علوی ہو، حضرت علی کا پکا مرید بن جائے، مخلص ہو، وہ جنت میں پہنچے گا. توجہ. صدیقی جنت میں پہنچے گا، فاروقی جنت میں پہنچے گا، عثمانی جنت میں پہنچے گا.
علوی جنت میں پہنچے گا، سبحان اللہ، حضرت بلال کا عاشق جنت میں پہنچے گا، حضرت امیر معاویہ کا عاشق بھی جنت میں پہنچے گا، صحابہ کے لڑ لگ جائے تب بھی جنت میں، آل بیت کے لڑ لگ جائے تب بھی جنت میں، کسی ایک کے لڑ لگ جائے جنت میں جنت میں جنت میں۔ سنیے یہ اتنے باوفا، کوئی ان سے جڑ جائے تو جنت میں، لیکن اتنے باوفا ہے تجھے مجھے جنت میں پہنچا سکتے ہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو جن صحابہ کو خدا نے خود جنتی کہا ہے ان کی حفاظت کا پیرا بھی دے سکتے ہیں، یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی کہہ رہا ہے علی علی، میں حسین دا غلام، میں مولا علی دا غلام، اور گالیاں ابو بکر کو نکالنا، میرا اپنا انداز ہے، حضرت علی لات مار کے کہیں گے تجھے چھوڑ سکتا ہوں، ابو بکر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ترجمہ کرنے لگا ہوں، جس لے کے ترجمہ سننا، رضی اللہ عنہ، خدا ان سے راضی، مطلب لے کے ایسے نہیں چھوڑ دوں گا، آگے چلا جاؤں گا۔ دیکھو یہ جملہ میں نے کہہ دیا تو نمازی اٹھا، یہ میرے نمازی بیٹھے ہیں، ہمارے محلے میں ایک وزیر اعلیٰ کے مشیر رہتے ہیں سابقہ، انہوں نے کہا یہ جملہ میں فلیکسوں پہ لکھوا کے ہر گلی کے کونے میں لگاؤں گا۔ میں وہ جملہ آپ کو سنا رہا ہوں، صحابہ وہ، آل بیت وہ جن سے خدا راضی، ایک صحابہ وہ، آل بیت وہ جن سے، ایک دوسرا صحابہ وہ، آل بیت وہ جو خدا سے راضی، سبحان اللہ کو یاد ہے، صحابہ وہ، آل بیت وہ۔ اب ایک لفظ اور ڈالنے لگا ہوں، مزہ آئے گا، جس طرح کھیر میں پستہ اور بادام آ جائے نا، بندہ کہتا ہے مال پہ ہے، سبحان اللہ کا، ذرا دیہات ہے نا، میں کیا کروں، دودھ میں بادام ہو، بوتل مہنگی، آپ کہتے ہیں یہ دودھ میرے گاؤں میں سے تو پاؤ جناب ایویں مفت مل جاتا ہے، تے لاہور مسلم ٹاؤن بابا کلفی والے کول بیٹھے ہوئی ہے نا، وہ کہتا ہے 180 دی بوتل ہے، کیوں وچ مال پہ ہے، سبحان اللہ۔ اب میں جو ایک لفظ اور ڈالنے لگا، صحابہ وہ جن ساروں سے خدا راضی، صحابہ وہ، آل بیت وہ جو سارے خدا سے راضی، اگلا بھی سن لو پھر، صحابہ وہ، آل بیت وہ جو سارے آپس میں بھی راضی، اگلا بھی سن لو، ادھار کیا چھوڑنا، صحابہ وہ، آل بیت وہ جن ساروں سے خدا راضی، وہ سارے خدا سے راضی، وہ سارے آپس میں بھی راضی، ہم ان ساروں سے سارے راضی۔ یہ یاد رہے گا، سناؤ پھر، کھلو کے سناؤ، سبحان اللہ، امتحان میں نہیں ڈالتا، پھر دوہرا دیتا ہوں، میرے ساتھ تو بول لو گے نا، صحابہ وہ، آل بیت وہ جن ساروں سے خدا راضی، یہ سارے خدا سے راضی، سارے آپس میں بھی راضی، اور ہم بھی سارے ان ساروں سے راضی۔ کیوں جی، ابھی وقت ہے، اس پورے مجمع میں کوئی بول کر اٹھ کر کہے میں ایک صحابی سے راضی نہیں ہے، کوئی بول لو، فیس بک پہ کیا بولنا، ادھر بولو، کوئی ہے ایسا جو کہے میں ایک آل بیت میں سے فرد پہ راضی نہیں؟ بندہ کہے میں اپنا چہرہ دیکھوں، آئے ہائے، میں اپنا زمانہ دیکھوں، میں اپنا ماحول دیکھوں، اور صحابہ کی قسمت کا ستارہ دیکھوں، رب نے انہیں بھیجا کس زمانے میں ہے، ہائے ہائے، آپ چن کر چیز لیتے ہو، مکینک گاڑی میں پرزہ جہاں کا ہوتا ہے وہاں پہ فٹ کرتا ہے، تو بچوں کی والوں میرا عقیدہ ہے، خدا نے میرے نبی کو یارانے کے لیے صحابہ چن کر عطا کیے،
सहाबा पे बोलना शुरू हो जाता है, कोई आले बैत पे। मेरा तो तरीका है, मैं पूछता हूं पहले अपना ईमान साबित कर, पहले अपना ईमान बता, अपना शनाख्ती कार्ड बता। सहाबा का शनाख्ती कार्ड पूछना है तो गुंबद खजरा है, सहाबा का शनाख्ती कार्ड पूछना है तो मक्का के कब्रिस्तान है, मदीना के कब्रिस्तान है। सहाबा का शनाख्ती कार्ड पूछना है तो सहाबा का पता जन्नत है, आले बैत का पता। आज हर बंदे ने बहस करना शुरू कर दी पिछलों पे, अपना कोई नहीं पता, अपनी कब्र आखिरत का कोई नहीं पता, सहाबा को नंबर देने पे लगे हुए हैं। जी मैं बस हजरत अमीर माविया को कभी कभी मान लेता हूं। मैंने कहा तू कभी भी ना मान, अमीर माविया मोमिनों का है, सुभान अल्लाह। मैं हजरत आयशा को बस कुछ नहीं कहता। एक मुझे कहने लगा मैं तौहीन नहीं करता, मैंने तू करके देख ले, तू करेगा थूक आसमान पे फेंको, चांद पे फेंको, थूक किधर जाता है? तू करके देख ले, तू मेरे ऊपर एहसान कर रहे, वो तेरी तारीफों के मोहताज नहीं है, वो तेरे मानने के मोहताज। सारे बोलो यार, वो तेरे मानने के मोहताज। ये मत समझिए मेरे सुन्नी बुजुर्गों कि अतौल्ला शाह साहब बुखारी ईशा के वक्त तकरीर शुरू करते थे, फजर तक ले जाते थे। आज भी अतौल्ला शाह बुखारी के बेटे मौजूद हैं। अल्लाह की तौफीक से 4-5 घंटे मेरे लिए मुश्किल नहीं होते, 4-5 घंटे तकरीर करना आम मामूल है। और अगर लतीफे सुनाने के दरमियान में मौका मिले तो फिर और ज्यादा की जा सकती है, लेकिन मैं तकरीर लंबी नहीं कर रहा। सुभान अल्लाह का होगा। बात को समेटने की तरफ आते हैं हजरत सैयदना हुसैन इब्न अली। अब देखिए जरा इस पूरे गुलदस्ते में मैं एक फूल का तज़किरा करने लगा हूं। सुभान अल्लाह, मेरे नबी के गुलशन का फूल हुसैन इब्न अली 4 हिजरी में पैदा हुए हैं, 61 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए, शहीद हुए। हुसैन इब्न अली ने 7 साल अपने नाना करीम के सामने गुजारे हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन इब्न अली नाना की गोद में बैठे हैं, गुट्टी नाना ने दी है, नाम हुसैन नाना ने रखा है। सुभान अल्लाह। कंधों पे बिठाया है। हजरत हुसैन इब्न अली को प्यार नाना ने दिया है। हजरत हुसैन इब्न अली ने कायदा कहां पढ़ा, तफसील में जाने का वक्त नहीं है। उस वक्त बच्चों को कायदा पढ़ाती थी अम्मी आयशा सिद्दीका। सुभान अल्लाह। ये इसलिए छुपाता है, मैं इसलिए बताता हूं कि वो बताए, उसे बताना पड़ता है। हुसैन की अम्मी का नाम फातिमा है तो पहली उस्तानी का नाम आयशा सिद्दीका है। सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन ने कायदा पढ़ा है, शुरू के असबाक पढ़े हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास 11 हिजरी में हुजूर दुनिया से रुखसत हुए। हजरत हुसैन इब्न अली, हजरत हसन इब्न अली, दोनों भाइयों की उम्र में 1 साल का फर्क है। आपने सिर्फ तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। इंशाअल्लाह अज़ीम आपसाबाद पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है, मैं इससे इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्दी तकरीर मुकम्मल कर दूं। तवज्जो आपकी मेरी जानिब रही, ये शर्त जरूरी है। गुफ्तगू इंशाअल्लाह अपने तकमील के मरहले में जा रही है, तवज्जो फरमाइए। हुजूर दुनिया से रुखसत हुए, मेरे नबी के मुसल्ले का जानशीन कौन बना है? खलीफे बिला फस्ल इमाम सहाबा हजरत सिद्दीक अकबर बने हैं। मुझे पता है, तुझे पता है, तो ये बात नबी के नवासे को भी पता थी। सुभान अल्लाह कहा कि हमारे नाना के मुसल्ले पे कौन आया है जो नाना का सबसे करीबी यार है। नाना के मिंबर पे कौन आया है जो नाना का करीबी यार है। हजरत हसन हुसैन को पता है, छोटे बच्चे हैं लेकिन इनके ज़हन में है। मेरी तरफ तवज्जो रखें, मेरा दिल चाहता है मैं खूने जिगर जलाकर आपको ये तकरीर सुनाऊं, जितना मेरे बस में है मैं उस शौक में तकरीर कर रहा हूं। तवज्जो करना, मैं जो अगला जुमला कहने लगा हजरत हसन हुसैन को पता है ओ बच्चों की वालों मैं किन लफ्जों में जुमला अदा करूं जो मैं कहने लगा हूं। हजरत हसन हुसैन को पता है ये बूढ़े बूढ़े बाबे, सुभान अल्लाह, ये अबू बकर, ये उमर, ये उस्मान, ये वो है जिन्होंने कभी हमें मस्जिद नबी में डांटा नहीं है। नहीं पहुंचे। और यार आज का हाजी डांटता है, आज का खतीब डांटता है, शोर न करो। इन सहाबा ने हुसैन को नमाज में नाना के कंधों पे खेलता देखा है। सुभान अल्लाह कहो जी। हुसैन इब्न अली को, हजरत हसन को नाना के खुतबे के दौरान खुतबा लंबा होते देखा है।
لیکن کبھی نہیں ڈانٹا. سبحان اللہ, کبھی نہیں. حضرت فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹا کر, حضرت علی کا دروازہ کھٹکھٹا کر شکایت لگائی, فاطمہ علی بچوں کو نماز کے وقت روکا کرو, ہماری نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ کہو. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ بچوں کو نماز کے وقت روکا کرو, ہمارے جمعے کے خطبے لمبے ہو جاتے ہیں, ہم نے کام جانا ہوتا ہے. نہیں, انہیں پتا ہے جیسے ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے, نبی کی ایک ایک ادا سے پیار ہے, نبی کے خون سے پیار ہے, ان بچوں کو پتا ہے. ہمیں انہوں نے کبھی نہیں ڈانٹا. سبحان اللہ کہو. ہمیں کبھی نہیں ڈانٹا, ہمیں انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا. یہ حضرت صدیق اکبر جب نانا کے مصلے پہ آئے, منبر پہ آئے, جیسے حسن و حسین نانا کی گود میں چڑھ جاتے تھے, نانا کے بعد ایسے ہی حسن و حسین کو صحابہ نے صدیق اکبر کی گود میں بھی کھیلتے دیکھا ہے, کندھوں پہ چڑھ کے کھیلتے دیکھا ہے. وہ ان سے مانوس تھے, یہ ان سے مانوس تھے. دوریاں مت بیان کیا کرو, جھوٹی کہانیاں مت بیان کیا کرو. اپنے تجارت کاروبار کے لیے, اپنے دھندے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے حسین ابن علی کا نام لینا اور بات ہے, پورا حسین اور حسین کے پیر بتانا اور بات ہے. ذرا میری طرف دھیان رکھیں گے, مزہ آئے گا. میں نے اسی طرح سادہ سادہ لفظوں میں اگلی بات مکمل کر دینی ہے. حضرت حسن و حسین حضرت صدیق اکبر سے پیار بھی لیتے ہیں, محبت بھی لیتے ہیں. حضرت صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہوئے 13 ہجری میں. حضرت حسین ابن علی, حضرت حسن ابن علی کی عمریں کتنی ہو چکی ہے جناب. ان دونوں شہزادوں کی عمریں 10-11 سال, دونوں بھائیوں میں 1 سال کا فرق ہے. ایک بھائی 11 کا, دوسرا 10 سال کا. حضرت عمر کا دور شروع ہوا. سبحان اللہ کہو. حضرت عمر کا دور شروع ہوا, لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلو, حضرت صدیق اکبر کے دور میں حضرت حسن و حسین کی امی, میری امی, سبحان اللہ, نبی کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا ہے. جنازے کی باری آئی ہے, حضرت فاطمہ کا جنازہ رکھا ہے. حضرت علی حضرت صدیق اکبر کو کہتے ہیں جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں علی بھائی جنازہ آپ پڑھائیں, یہی مناسب بات ہے. حوالے کا میں ذمہ دار, ثابت کرنا میری ذمہ داری. سنیے, شاید پہلی بار یہ بات آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہو. حضرت فاطمہ کا جنازہ ہے, حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی کو کہا جنازہ آپ پڑھائیں. حضرت صدیق اکبر کو حضرت علی کہتے ہیں جنازہ آپ پڑھائیں. حضرت حسنین دیکھ رہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں, غم زدہ ہے, ماں دنیا سے جا رہی ہے. مجھے پتا ہے ہائے ہائے کہ میرے باپ کے جنازے کا امام کون, مجھے پتا ہے, آپ کو پتا ہے ہماری دادی نانی کے جنازے کا امام کون تھا. آپ احترام کرتے. سنو بچوں کی والو, حضرت علی نے جب صدیق اکبر کو کہا جنازہ آپ نے پڑھانا, ساتھ ہی حضرت علی نے کہا بات اصل میں یہ ہے حضور دنیا میں موجود تھے, آپ جنازہ خود پڑھاتے تھے, نبی پاک دنیا سے تشریف لے گئے, اب کسی مسلمان کا جنازہ ہوگا, ہم دیکھیں گے کہ سب سے پرانا مسلمان کون ہے. سبحان اللہ کہتے جاؤ, اگلے جملے میں ادا کرتا جاتا ہوں. سب سے پرانا مسلمان کون, مسجد نبی کا امام کون, ہمارا حکمران کون. ہم یہ تینوں کوالٹیاں دیکھیں گے, تینوں صفات دیکھیں گے, تینوں خوبیاں دیکھیں گے. یہ تینوں باتیں کر کے حضرت علی کہنے لگے حضرت صدیق اکبر کو یا امیر المؤمنین, اے خلیفۃ الرسول, حضور دنیا میں نہیں ہے, میرا سسر دنیا میں نہیں ہے, سسر کے قائم مقام آپ ہیں. سبحان اللہ. دل والے جانتے ہیں, محبت والے جانتے ہیں, جب بندہ بڑے گھر کا داماد ہو اور وہ سسر دنیا سے جا چکے ہو, بڑی ہستی جا چکی ہو, پھر بندہ اپنے دکھ سکھ کس سے بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. علی صدیق اکبر سے بیان کرتا ہے. ذرا انداز دیکھیے, فرمایا میری تو کائنات لٹ چکی, سسر پہلے جا چکے, ان کی یہ بیٹی خاتون جنت آج جا رہی ہے. فرمایا جنازہ فاطمہ کا ہے, امام صدیق اکبر ہوگا, اس لیے کہ تینوں کوالٹیاں آپ میں ہیں. حضور کے بعد سب سے پرانے مسلمان بھی آپ, سبحان اللہ, مسجد نبی کے امام بھی آپ, ہمارے حکمران بھی آپ, لہذا جنازہ نبی کی بیٹی کا ہوگا, امام صدیق اکبر. جی, جنازہ کس نے پڑھا؟ حضرت فاطمہ کا. مجھے کہنے لگا جی نہیں نہیں آپ ایسے کہہ رہے ہیں, حضرت علی صدیق اکبر سے نہیں پڑھوا سکتے تھے. میں نے کہا جنازہ تیرا
ملکوں پھرا رہا ہے. اے تو بڑا بہادر آ گیا، کبھی اس شہر کبھی اس شہر، کبھی عراق کبھی ایران، اور تیرے چیلے کہہ رہے ہیں پاکستان میں بھی لاؤ. میں نے کہا نہیں، بھلا کرو. یہ پاک زمین ہے. سبحان اللہ کو تو جنازہ ادھر ادھر لے جا سکتا ہے. اگر حضرت علی کو اختلاف ہوتا، میں جملہ کہنے لگا ہوں، اور حضرت علی یہ بھی دیکھ رہے ہوتے مسئلہ بنے گا. حضرت علی مسجد نبوی والے جو 7 مکان تھا، فاطمہ جب فوت ہوئی حضرت فاطمہ، حضرت علی جنازہ اٹھا کے مدینے کے دوسرے محلے میں لے جاتے. بچوں کی والو، نہ حضرت علی نے مسجد نبوی کا پڑوس بدلا، نہ وہ گھر بدلا، نہ مسجد نبوی کا امام بدلا، نہ فاطمہ کے جنازے کا امام بدلا. دیہات میں تقریر کر رہا ہوں حضرت، مجھے آسان کر کے کرنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بھائی، امام سے اختلاف ہو گیا. آپ کہتے ہیں او امام نو کڈو، نہیں تو میں گیا. حاجی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب بول لو نا یار، اللہ دے بندے ہو تسی مینوں کہہ رہے ہو تقریر مکاؤ، نہیں تے اسی گئے نہیں جاندے. یار قائم دائم رہو، تھوڑی ٹیک بھلا کرو. جوان ہو ماشاءاللہ، اتنے پیارے ہو. ہاں مسئلہ ہو تو ٹیک بھی لگا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. امام نکالو یا پھر میں گیا. وہ کمیٹی ڈر جاتی ہے، کہتی ہے امام صاحب تانوں تنخواہ دینی پیندی ہے، حاجی اور کول اسی مہینے دے لینے ہوندے نے، تسی جاؤ. حاجی صاحب اب بول لو، وہ کوئی حاجی ہوئے تو میں انہوں تو نہیں، مینوں کہ پتا کیڑا کیڑا حاجی ہے. سارے بولو سبحان اللہ. یا امام نکالو یا میں جا رہا ہوں. میں نے کہا دکھا دو دنیا کی کسی کتاب سے. حضرت علی نے کہا یا صدیق نمازیں نہ پڑھائے یا میں پیچھے نہیں پڑھتا. علی نے ڈٹ کر کہا ہے صدیق آگے کھڑا ہوگا، علی پیچھے مقتدی. اچھا جی چلو، امام نہیں نکلتا، کہتے ہیں محلہ ہی چھوڑ دیتا ہوں. یار بچوں کی زندگی تو بچ کے رہے، میری جیسی کیسی گزر گئی، بچوں کا مستقبل خراب نہ ہو. میں نے کہا دکھا دو دنیا کی کسی کتاب میں جو گھر حضرت علی کو حضور دے کے گئے، وہ گھر علی نے صدیق کے زمانے میں نہیں چھوڑا، پھر عمر کے زمانے میں نہیں چھوڑا ہے، پھر عثمان کے زمانے میں. ایک اگلی بات بھی کہہ دوں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت علی کا کاروبار کیا ہے، حضرت حسین حسن کا کاروبار کیا ہے. میں نے کہا کوئی کاروبار نہیں کیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں پھر نظام کیسے چلا؟ میں نے کہا حضرت صدیق اکبر کے پورے دور میں حضرت علی کے گھر کا نظام خلافت چلاتی تھی. سبحان اللہ. جس خلافت کو تو گالیاں نکالتا ہے، حضرت علی کے گھر کا نظام حضرت عمر کے سارے زمانے میں خلافت چلاتی تھی. حضرت علی کے گھر کا نظام حضرت عثمان کے زمانے میں کون چلاتا تھا؟ حضرت عثمان کی خلافت چلاتی تھی. پھر چلتے چلتے حضرت امیر معاویہ کی خلافت تک. سبحان اللہ. عطیات بڑے ہیں، ہدیے بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے، پینشنیں بڑی ہیں، تنخواہیں بڑی ہیں. تو میں نے ایک جملہ کہا، حضرت علی کے گھر کا نظام، حضرت علی کی زندگی کا معاش، حضرت علی کا کاروبار، خلافت کا پیار. سارے کہہ دو حضرت علی کا کاروبار، خلافت کا پیار. تفصیل کبھی پھر صحیح. حضرت عثمان کے دور کے 2 سفر جہاد بتاتا ہوں، حضرت امیر معاویہ کے دور کا 1 سفر جہاد بتاتا ہوں. بس بھائی اتنا ہی. میں نہیں تھکا، تسی کو اسی بھی پتر ہونے پتہ چل جانا. دونوں اگر اپنی اپنی ضد تے رہے تو کم خراب ہے. میں تھک گیا. سبحان اللہ کو یار. ہمارے خطیب دوست ہیں، کہتے ہیں بول لو، ہو سکتا اگلے سال. لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کہنے لگا کہ اگلے سال ہو سکتا ہے میں نہ ہوں. وہ کہتے ہیں اگلے سال ہو سکتا ہے میں آؤں اور آپ نہ ہوں. سبحان اللہ. لوگ تو یہ سننے کے انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ اگلے سال ہو سکتا ہے میں دنیا میں نہ رہوں. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اگلے سال ہو سکتا ہے
میں آؤں اور آپ پہنچے ہوں. سبحان اللہ. اللہ ایسے ہی سلامت رکھے. حضرت عثمان غنی کا دور ہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت حسین کی عمر ہے 26 ہجری. یہ کیلنڈر ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا, اس میں تفصیل ہم نے لکھ دی ہے. 26 ہجری حضرت عثمان کے دور میں, 26 ہجری میں حضرت حسین کی عمر ہے. 26 سے 4 نکالو 22, اور 26 سے 3 نکالو 23 حضرت حسن, 22 حسین, 22-23 سال کا شہزادے میرے نبی کے نواسے. حضرت عثمان کے دور میں سفر جہاد ہوا ہے جناب, مدینہ سے افریقہ کی طرف. اور جہاد میں باقیوں کو حضرت عثمان نے چن چن کے بھیجا ہے. 2 شہزادے اپنے شوق سے جا رہے ہیں. ایک شہزادے کو حسن کہتے ہیں, دوسرے کو حسین کہتے ہیں. عثمان کی خلافت ہے, عثمان غنی کا دور ہے. یہ 22-23 سال کے شہزادے پہلے سفر جہاد میں عثمان کے مجاہد بن کے جا رہے ہیں. میں نے کہا ان کو سلام ہے تو عثمان کی خلافت کو بھی سلام, عثمان کے جہاد کو بھی سلام. اور وہ چھوٹی والوں, اس سفر کی مسافت بنتی ہے 7000 کلومیٹر. سبحان اللہ. یعنی کراچی دے بندہ 3 چکر لا لوے. سبحان اللہ. پیدل اتنا لمبا پہلا جہاد کا سفر حسن و حسین نے عثمان غنی کے زمانے میں کیا. یہ کون بتائے گا؟ کہو ہم. کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ سینہ پٹ کے نہیں, سینے تے ہاتھ رکھ کے آکھو, کٹ کے نہیں, دبا کے پیار نال. پیار میں سینہ دبایا جاتا ہے یا کوٹا جاتا ہے؟ جب کسی کو سلام کرنا ہو کیسے جھک کے جی 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 ایسے کرتے ہو نا, یہ بدماشی سے. اب بولو تو صحیح نہیں یار, اللہ دے بندے بولو تو صحیح. اے دیکھو تھک گئے, اللہ دے. نہیں اس طرح نہیں. اے علامہ اقبال بن کے بیٹھے تھے. سبحان اللہ کا ذرا. سبحان اللہ. او بھائی کیسے احترام کیسے پیش ہوتا ہے؟ ایسے ہم کہتے ہیں ہم بیان کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عثمان, ایک بندہ مجھے کہنے لگا یزید, تو میں نے کہا حسین کے تذکرے میں یزید کا نام لیا, تجھے کس نے کہا؟ تو یزید کا حامی تو نہیں, تجھے حسین کا تذکرہ پسند ہوتا, حسین کا تذکرہ چلنے دیتا. میرے سے پوچھو, میرا حسین سفر جہاد میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. یزید اس دور میں پیدا ہوا, میں کیا سمجھوں یزید کو حسین کے مقابلے میں. سبحان اللہ کہو. حسین ہے, یزید. اب بول لو, میرے ایمان یزید سے وابستہ ہے یا حسین سے؟ سارے بولو. ہم حسینی ہے, یزیدی نہیں. یزید 23 ہجری میں پیدا ہوا ہے. حضرت حسین 23 ہجری میں جہاد کے سفر کی تیاری کر رہے تھے جناب. حضرت عثمان غنی کا دور ہے 30 ہجری ہے, بڑا تیزی سے چل لو. حضرت عثمان غنی کا دور 30 ہجری, 30 سے 4 نکالو 26 رہ جاتے ہیں. 26 سال کا حسین, 27 سال کا حسن. حضرت عثمان کے دور میں پھر جہاد نے انگڑائی لی. سبحان اللہ. پھر جہاد کا شوق پیدا ہوا. ایک قافلہ چلا مدینے سے لے کے تبرستان افغانستان کے قریب میرے نبی کے دونوں نواسے حضرت عثمان کے سپاہی بن کے لڑنے کے لیے نظر آ رہے ہیں. اور سفر کی مسافت 4000 کلومیٹر. 7 پہلے 4 یہ 11000 کلومیٹر کا جہاد کا سفر عثمان غنی کے دور میں کرنے والے کا نام حسن اور حسین. میں یہ حسن حسین مانتا ہوں. سبحان اللہ کہو. آگے چلیے. حضرت عثمان غنی شہید ہوئے, دروازے پہ پہرا دینے والے حضرت حسین. اس سے بھی آگے چلے, حضرت علی المرتضیٰ کا دور ہے. حضرت علی کے ساتھ دونوں جوان بیٹے 35 سے لے کر 40 ہجری تک کھڑے ہیں. لیکن کبھی حضرت علی کے ان بیٹوں نے امیر معاویہ کے بارے میں زبان پہ ہلکا جملہ نہیں بولا ہے. علی کو باپ مانا ہے, امیر معاویہ کو چچا مانا ہے. ان سے پیار کیا ہے, اپنے والد کی تابع داری کی ہے. حضرت علی دنیا سے رخصت ہوئے, شہید ہوئے کوفے کے اندر. میں نے کہا حضرت علی کو کوفے بلانے والا کون؟ میں نہیں, تیرے بڑے. حضرت علی کو کوفے میں شہید کرنے والا کون؟ میں نہیں, تیرے بڑے. اور حضرت علی کو شہید کر کے علی کے بچوں سے پھر کوفہ چھڑانے والا کون؟ میں نہیں. نام نہاد ملنگو, حضرت علی کے بچوں سے کوفہ چھڑانے والا کون؟ یہی کوفی.
اور حضرت علی کے بچوں کو مدینے بسانے والا کون؟ میرا امیر معاویہ. پھر حضرت علی کے لال حضرت حسین کو کوفے خط لکھ کے بلانے والا کون؟ میں نہیں. کون؟ یہی جھوٹا نام لیوا. ان سے پوچھو کوفہ بار بار چھڑوایا کیوں؟ کوفہ بار بار بلوایا کیوں؟ یہ تمہارے دامن پہ داغ ہے، ہمارے دامن پہ داغ نہیں ہے. سبحان اللہ. آگے سنیے، حضرت علی شہید ہوئے، کوفے میں شہید ہوئے. حضرت علی کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت حسن نے. ثابت کرنا میرا کام. حضرت حسن نے جنازہ پڑھایا 5 نہیں 4 تکبیروں والا. سبحان اللہ. کتنی تکبیروں والا؟ کتنی تکبیروں والا؟ پیچھے حضرت حسین بھی کھڑے. حضرت علی کے 2 جنازے ہوئے یا ایک؟ کتنے؟ آج ہم نے بنا لیے 2. یہ اسلام 2 ہے یا ایک ہے؟ آئندہ کبھی 2 پڑھو گے یا ایک ہی پڑھو گے؟ اور جو جس کا 2 دفعہ اس 2 نمبر کا جنازہ پڑھو گے؟ نہیں. آپ نے کہنا ہم 1 نمبر ہیں 2 نمبر نہیں. نبی کا جنازہ بھی ایک ہوا، نبی کے جانشینوں کا جنازہ بھی ایک ہوا، علی کا جنازہ بھی ایک ہوا، اور 4 تکبیروں والا ہوا. حضرت حسن نے پڑھایا، ہم وہی پڑھیں گے. آگے چلیے. یہ 4 والا کیا ہو گیا؟ 5 والا کیا ہو گیا؟ یہ ہمارے پیر علی کا جنازہ. سارے بولو نہیں. تو ہمارا بھی بول تو لو. میں کہنا 10 دفعہ پڑھو لیکن پڑھنا 4 والا ہے. ہمارے علماء شہید ہوتے ہیں، پہلا جنازہ کراچی ہوتا ہے، دوسرا اسلام آباد، تیسرا منسیرا، لیکن کتنی تکبیروں والے؟ میں نے کہا وہ نہیں پڑھنا جس میں پہلے 4 ہو، پھر وہ بول لو. حضرت علی شہید ہوئے. سبحان اللہ. کو تقریر اپنے آخری مراحل میں ایتھے ہی بس کر دئیے. بول لو یار، بس کر دئیے. حل باندھے ہوتے پورا. سبحان اللہ. کہندے ہو اج چاول چاہ لیے، ہو سکتا ہے بارش آ جائے. اج دیہڑی مستری نو کہندے یار خدا دا واسطہ 4 بجے کے بعد مستری اور آپ کے تیور بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جان چھڑانے کے چکروں میں ہوتا ہے، آپ اسے چائے پلا کے پسانے کے چکروں میں ہوتے ہیں. وہ جلدی کہیں پر مثالہ بہانے کے چکروں میں ہوتا ہے، نالی میں ہی بہا دے. آپ چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، نال سگریٹ دی ڈبی بھی ہے، نال سگریٹ دی ڈبی بھی. بھئی مستری نو پھسا کے رکھو. مولویاں تو جان چھڑاندے ہو، تسی کیا کرو مولوی نو بھی پھسا کے رکھو. سبحان اللہ. یہ ایمان کی عمارت تعمیر کر رہا ہے. سبحان اللہ. وہ تمہارے گھر تعمیر کرتا ہے، یہ تمہارے ایمان کا محل تعمیر کر رہا ہے. شکر ادا کیا کرو. اور مولوی تھکن لگے تو دگے کر دو. نہیں بس جلدی جزاک اللہ، جان چھوڑ جزاک اللہ. کسی جگہ میں ایسے تقریر سن رہا تھا تو ہمیں جلدی لے گئے اسٹیج پہ. جو پہلے والا خطیب تھا نا، وہ کہ سبحان اللہ کو ایک بچہ شرارتی سے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. مجمع جو دھک دیتی انا للہ تو نہ کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت علی دنیا سے رخصت ہوئے جی، 6 مہینے کے لیے خلیفہ بنے حسن. آؤ بھائی بالکل تقریر اپنے آخری مرحلے میں. خدا رب اس میں آپ نے میرا ساتھ دینا، تقریر انشاءاللہ مکمل. حضرت حسن 6 مہینے کے لیے خلیفہ بنے. سبحان اللہ. انج نہیں. ایک نشئی نے نشہ کیا، لاہور سے ٹرین میں چڑھ گیا، جانا تھا کراچی، سوار ہو گیا پنڈی والی ٹرین. جانا تھا کدھر؟ سوار کیسے ہو گیا؟ نشہ کر کے سیٹ پہ بیٹھنے کی بجائے برتھ پہ جا کے لیٹ گیا. جب نشہ ٹوٹا، اب اس نے کدھر جانا تھا؟ اور تو بھی امتحان ہو گیا. کدھر جانا تھا؟ ٹرین کدھر جا رہی ہے؟ نشہ ٹوٹا تو منہ لٹکا کے تھلے کے اندر تھلے والے کتنے پہنچے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ٹرین گجر خان کراس کر گئی پنڈی دے نیڑے. منہ اتنے چاہ کے کہندا ہے واہ مولا تیرے رنگ. اتنے والے کراچی جا رہے نہیں، تھلے والے پنڈی جا رہے نہیں. انج نہ کرو، میں کچھ اور کہاں تسی کچھ اور سمجھو. تھک گئے ہو تو صحیح دسو بھائی. سبحان اللہ دی کہو نا. ایک طرف چلے یا تسی ادھر تو میں ادھر. تقریر مکمل. سبحان اللہ. حضرت حسن 6 مہینے کے لیے خلیفہ بنے. بھائی ساتھ ہے. حضرت حسن نے کہا بھائی مجھے مانا ہے، جس کو میں نے ماننا ہے اسے بھی ماننے کی باری آ گئی ہے. سبحان اللہ. پہلے اپنے چھوٹے بھائی کو قائل کیا، مخلص ساتھیوں کو قائل کیا،
میں آج آپ کے گاؤں میں ارد گرد اپنی قیادت بیٹھی ہے، ان کی موجودگی میں کہہ کے جا رہا ہوں، پنڈی بھٹیاں تک، حافظ آباد تک، او چنیوٹ تک، رجوع تک، ادھر جناب جہاں جہاں کوئی ایسا اپنے آپ کو ملنگ کہلانے والا کہہ کے جا رہا ہوں، حضرت حسن نے اپنے مخلص لوگوں کو کہا بھائی جس کو میں مانوں اسے ماننا ہے، جس سے میں لڑوں اس سے لڑنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن نے یہ کہہ کر جب سب کو اعلان سنا دیا، اچانک کیا دیکھا؟ جو ماننے والے تھے وہ بیٹھے رہے، جو باغی تھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت حسن نے کہا تم کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ میں نے تو ابھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ کہنے لگے ہمیں پتا چل گیا تو امیر معاویہ سے صلح کرنے لگا ہے۔ آج بھی امیر معاویہ کا تذکرہ کرنے لگو نا، جس کے چہرے پہ بل آئے سمجھو یہ حسن حسین کا کچھ نہیں لگتا، جو حسن حسین کا لگتا ہے وہ امیر معاویہ کے تذکرے پہ بیٹھا بھی رہتا ہے، خوش بھی رہتا ہے۔ اٹھے اور کہنے لگے اچھا، حضرت حسن کی چادر کو ہاتھ ڈالا، کپڑوں کو ہاتھ ڈالا، حتیٰ کہ جس دری پہ بیٹھے تھے وہ دری کھینچی، حضرت حسن کو نیزہ مارا۔ یہ سارے حوالے کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت حسن پھر بھی ڈٹے رہے اور فرمایا میں اور میرا بھائی اور ہمارے مخلص لوگ امیر معاویہ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ جی، نیزے کھا کر، کپڑے پھڑوا کر امیر معاویہ کا تذکرہ کرنا میرے نبی کے حسن کی سنت جی ہے کہ نہیں؟ اور وہ صلح حضرت حسن نے کی ہے ربیع الاول کے آخری عشرے میں۔ ہم اس دفعہ ملک میں، میں ایک چھوٹا سا مبلغ ہوں، طالب علم ہوں، ملک میں ربیع الاول کا آخری عشرہ، صلح حسن و معاویہ، بیعت حضرت حسن، بیعت حضرت حسین پر دست امیر معاویہ، اس کو ہم وحدت امت، استحکام پاکستان، غلبہ اسلام کے نام سے آخری پورے عشرے کو منائیں گے۔ آپ بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کہتے ہیں نا، حسن حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، تم بھی دو ہم بھی دیتے ہیں، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن انہوں نے دینا، ہم نے حسن حسین کو چھوڑنا کوئی نہیں۔ ہم انہیں دیکھیں گے یا حسن حسین کو دیکھیں گے؟ ربیع الاول کا آخری عشرہ یاد رکھنا۔ آؤ آگے چلتے ہیں۔ حضرت حسن دنیا سے رخصت ہوئے 47 ہجری میں۔ حضرت حسن کے بعد 49 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے ایک قافلہ بھیجا ہے، حضرت امیر معاویہ نے ایک لشکر بھیجا ہے قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ حضرت حسن دنیا سے جا چکے، حضرت امیر معاویہ کا مجاہد بن کے سبحان اللہ 49 ہجری میں 45 سال کا میرے نبی کا نواسا حسین امیر معاویہ کا سپاہی بن کے مدینے سے قسطنطنیہ جہاد کرنے والوں میں نظر آتا۔ اب پتہ چل گیا یہ حضرت حسین کی زندگی کیوں چھپاتے ہیں؟ ہم چھپانے والے ہیں یا بتانے والے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت حسین نے یہ جو قسطنطنیہ کی طرف سفر کیا، اس کی مسافت بنتی ہے 4000 کلومیٹر۔ نوجوانوں، مرزا جیلمی کو سنتے ہو جو بک بک کرتا ہے، اور ہم جیسے علماء کو سنو جو تم ادھورے ہوگے تمہیں پورا کر کے دیں گے، تمہاری قبر روشن کر کے تمہیں دیں گے۔ جاتے وقت تمہاری زبانوں پہ کلمہ ہوگا، ایک ہاتھ میں صحابہ کا جھنڈا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا جھنڈا ہوگا، قرآن بھی تمہارے پاس ہوگا، حدیث بھی تمہارے پاس ہوگی۔ میں نے آج فیس بک پہ لکھا، جنگ جمل کی باتیں کرنے والوں، صحابہ کی لڑائیوں کی باتیں کرنے والوں، جنگ صفین کی باتیں کرنے والوں، پہلے بتاؤ حضرت عمر کی شہادت کیسے ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت کیسے ہوئی؟ جنگ جمل اور جنگ صفین تو حضرت عثمان کی شہادت کے نتیجے میں ہوئی۔ حضرت عثمان کے قاتل یہودی اور مجوسی، حضرت عمر کے قاتل یہودی اور مجوسی۔ جو اسلام کا ہمدرد ہے وہ بات کو پیچھے سے شروع کرتا ہے یا اخیر سے لیتا ہے؟ وہ بات کو آغاز سے لیتا ہے۔ جو اسلام کا ہمدرد ہے وہ جمل اور صفین سے نہیں چھیڑتا بات کو، وہ عمر اور عثمان کی شہادت سے چھیڑتا ہے، پھر وہ حضرت علی کی شہادت پہ آتا ہے، پھر حضرت حسن کی شہادت پہ آتا ہے، پھر حضرت امیر معاویہ کی فتوحات پہ آتا ہے، پھر وہ حضرت حسین کی شہادت
पे आता है जो इस्लाम का अवतार होता है, इस्लाम का गमखार होता है। बहरहाल सारी बातें यहाँ नहीं की जा सकती। हजरत अमीर मुआविया के दौर में हजरत हुसैन ने जो सफर जिहाद किया अकेले, एक बंदा कहने लगा हजरत हसन ने हजरत अमीर मुआविया को माना था, हुसैन नहीं मानते थे। और मैंने कहा जबल बेवकूफ, तो किसी के लिए एक कदम नहीं चलता। सुभान अल्लाह, जिसके दिल में नाराजगी हो तू एक कदम नहीं उठाता, तू उसके घर नहीं जाता। और हुसैन अमीर मुआविया का सिपाही बन के मदीने से कुस्तुनतुनिया सफर करके जा रहा है। मैं मुसाफत बताने लगा हूं, 1-2 नहीं, पूरे 4000 किलोमीटर का पैदल सफर करके जा रहा है। 11 पहले 4 कितने हो गए? आज तक किसी मलंग से सुना कि वो कहता हो कि वाकई करबला से पहले हजरत हुसैन ने अल्लाह के दीन की खातिर, अपने नाना की खत्म नबुव्वत की खातिर 15,000 किलोमीटर का सफर एक तरफ किया है, 15,000 दूसरी तरफ किया। ये बताने वाला कौन है? हुसैनी। ये सुनने वाले कौन है? हुसैनी। हम हजरत हसन हुसैन के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। यजीद से हमारा कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं। हम सहाबा के गुलाम, आले बैत के गुलाम। यजीद सहाबी का बेटा है, सहाबी नहीं है। हम सहाबा के वकील हैं। जैसे हजरत हुसैन सहाबी हैं, अमीर मुआविया भी सहाबी है। हम हजरत हुसैन के भी सिपाही, हजरत सैयदना अमीर मुआविया के भी सिपाही। अल्लाह ताला आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। ये कैलेंडर मोहल्ला के पास चंद एक होंगे, कुछ न कुछ इशात में भी हिस्सा डाला करो। कहो इंशाअल्लाह। ये चकवाल दी रेवड़ियां समझ के एवं ही ले जानी है, तलागंग दी मुफल्ली समझ के एवं ही ले जानी है? नहीं, कुछ इशात में हिस्सा डाला करो। ये हमारा कारोबार नहीं है, ताकि ये चलता रहे काम। हम अभी आगे इत्तिहाद उम्मत, वहदत उम्मत का कैलेंडर ला रहे हैं, फेसबुक पे भी आएगा। इसकी भी पीडीएफ आप मंगवा सकते हैं, लेकिन ये कैलेंडर अब भी मौजूद है। ये फर्ज किफाया था अहले सुन्नत पे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में, अरबो अजम में, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया तक ये पहुंचा है। हमने सारे शोहदाए करबला के नाम एक कैलेंडर में जमा कर दिए, और 72 नहीं 87 ये किताबों से नाम मैंने निकाले, अरबी, फारसी, उर्दू, 87 नाम। जिंदा बच जाने वाले हजरत अली के घर के बच्चे एक बताया जाता है ज़ैनुल आबिदीन, एक बताया जाता है। मैंने 11 नाम किताबों से निकाले, सुभान अल्लाह। या उनकी उम्रें भी लिखी है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन का एक बच्चा 4 साल का भी है, सुभान अल्लाह। एक बच्चा 3 साल का भी है। और जनाब हजरत अली के 8 बेटे करबला में शहीद हुए हैं। एक का नाम मोहम्मद बिन अली, एक का नाम अबू बकर बिन अली, एक का नाम उमर बिन अली, एक का नाम उस्मान बिन अली। हजरत हसन के 4 बेटे, एक का नाम अबू बकर बिन हसन बिन अली, एक का नाम उमर बिन हसन बिन अली। हजरत हुसैन के 2 बेटे, हजरत मुस्लिम बिन अकील के 3 भाई, हजरत मुस्लिम बिन अकील के 3 भतीजे, हजरत हसन हुसैन के 2 भांजे। ये 22 शोहदाए बनु हाशिम और 65 शोहदाए गैर बनी हाशिम दरमियान में लिखे हुए हैं। इधर हजरत हुसैन के 3 सफर जिहाद लिख दिए, इधर 6 हिस्सों में हजरत हुसैन की पूरी जिंदगी का इजमाली खाका लिख दिया। अल्लाह पाक इस तालिब-इल्माना खिदमत को कबूल फरमाए, आज के इस जलसे को भी कबूल फरमाए। किसी का कोई सवाल हो तो यकीनन दुआ के बाद पूछ सकता है। तकरीर के बहुत सारे हिस्से रह गए, लेकिन जितनी की है इसको कबूल फरमाया आपने? पास तो कर दो हाथ उठा के। ओ पंजे तो गल शुरू की थी, पंजा चुक के जरा दसो कबूल की थी है? साउंड वाले भाई अपना पंजा, और जट जिस टाइम बाजी लगाते हैं ना, चल भाई पंजा लड़ा, खास करके यदि शादी ना हुई होवे, वो कहता मेरी धूम जरा ज्यादा मचेगी है। इधर से हुई है, ख्याल करी मेरी हुई है। अच्छा भाई पंजा लड़ाओ। अब देखो ना, पूरी तकरीर सुनी है लेकिन उधर गिराने के लिए जोर लगा रहा है। सुभान अल्लाह, क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, छोटे भाइयों की तरह बच्चा है। अच्छा पंजा लड़ाओ। ये पंजे तो लड़ाते रहते हो, मैं कहता हूं जो पंजा मैंने दिया है ये हर कुफर के पंजे से लड़ा दोगे इंशाअल्लाह? लड़ा दोगे? आले बैत का तज़किरा करके कि नबी की सारी बीवियों को आले बैत मैं मानता हूं, नबी की सारी बेटियों को दोहरा लो, फिर भूल जाओगे। सारे बेटों को, सारे नवासों को, सारी नवासियों को आले बैत मैं मानता हूं। तो फिर कहो
5 तन भी हमारे, 5 दिन भी हमारे, 4 यार भी हमारे, सारे यार भी हमारे। वो रब से राजी, रब उनसे राजी, सारे आपस में भी राजी, हम सारे उन सारों से राजी। सहाबा के गुलामों की इबादत और होती है, वो सजदे और होते हैं, इकामत और होती है, और इजादारी को क्यों इश्क से मंसूब करते हो, हलाकत और होती है, शहादत और होती है। कहां रसूल के असहाब, कहां सहाब के दुश्मन, कहां मेरे नबी के आले बैत, कहां आले बैत के दुश्मन, कहां। चलो शेर पंजे ही ले आइए। कहां हुजूर की अज़वाज, कहां अज़वाज के, और बोल इतना जोर तो ला लो अल्लाह दे बंदे हो। कल जुम्मा भी मैं पढ़ाना है, सफर भी मैं करना है, दोनों के मसला है भाई। इतो लंगर खाना, दुआ करो घर जाके कुछ और ना खाना पै जाए। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मैं सरगोदा तकरीर कर रहा था, पुरानी बात है, रात जब बजे ना 1, सरगोदा में मैंने काफी लंबी लंबी तकरीरें की हैं। अल्लाह ने कहा तू भी सरगोदे वाले दे हो जाना है, शादी भी मेरी सरगोदे ही हो गई। बात तू इन्होंने लंबिया तकरीर सुनाइया ले, फिर सुभान अल्लाह। सरगोदा तकरीर कर रहा था, पुरानी बात है, रात 1-1:30 बज गया। मैं क्या हूं बस करिए। एक बाबा बोले, कहते नहीं पुत्र होन लगा रहा, हूं तो मेरे घर की कुंडी भी किसी नहीं खोलनी। हूं इसे आरे लगे हैं, मसीते तो बैठे हैं ना, इथों सानू कढ़दा है, बाद घर की कुंडी ना खुले, मसीती आई है तो मसीत भी बंद। सुभान अल्लाह। मैनू कहना नहीं पुत्र होन लगा रहा, मेहरबानी हुण फजर तक जिवें किवें लई जा सानू, अजे टाइम नहीं होया, इंशाअल्लाह कुंडियां खुल जाणगियां, खुल जाणगियां, कुंडी खुलेगी इंशाअल्लाह। यहां से लंगर मिलेगा, घर से भी गुंजाइश हुई तो कुछ इंशाअल्लाह। बस सिर्फ ये बोल लो, कहां रसूल की अज़वाज, कहां अज़वाज के दुश्मन, कहां मेरे नबी की बनात, कहां बनात के दुश्मन, कहां मेरे नबी के नूरे नजर, और कहां उनके दुश्मन, कहां हुजूर की नवासियां, कहां उनके दुश्मन, कहां मेरे नबी के सारे नवासे, और कहां उनके दुश्मन। सिर चुको, सिर चुको। कहां हुजूर के सहाब, कहां सहाब के दुश्मन, कहां अबू बकर उमर, कहां उनके दुश्मन, कहां उस्मान अली। हाथ चुक लो, चुक लो, चुक लो। मैं तुहानू खताबत सिखा रहा हूं, जालमो मुफ्त हाथ चुक लो। कहां झाका ला लो अल्लाह दे बंदे हो, इधर उधर हाथ ही करने ना, खुदा दे बंदे हो इधर हाथ करो। कहां उस्मान अली, कहां उनके दुश्मन, कहां अबू सुफियान, कहां अमीर मुआविया, कहां हसन हुसैन, कहां उनके दुश्मन। नजासत और होती है, तहारत और, नजासत और होती है। ओ नजासत हस्ते ओ होंदा है ते तहारत हस्ते सुभान अल्लाह। हुण भी चस नहीं आई, मैं तो इशारे नाल गल समझा छोड़ी है। जिथे लैट्रीन जिस साइड ते होवे ना, तुसी खाली हथ करना है। नजासत और होती है, तहारत बोलो, नजासत और होती है, तहारत। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चले भाई दुआ कर लेते हैं, और इशा की नमाज भी भाई पढ़ना। मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ, ऐसा ना हो क़यामत के दिन मेरे खाते पड़ी हुई है। सब ने इशा की नमाज इंशाअल्लाह पढ़नी है। अल्लाह जमात होगी, जमात के साथ पढ़ें। और ये तज़किरे कभी कभी होते हैं, सुभान अल्लाह। लुत्फ आया कि नहीं आया? आज मेरी माओ की रूहें भी खुश हो रही होंगी, आपकी तरफ ठंडे झोंके आ रहे होंगे, उन्हें सलाम पहुंचा है। हुजूर की 4 बेटियां खुश, हुजूर के बच्चे साहबजादे बचपन में फौत हुए, हमने उन्हें आले बैत कहा है, सुभान अल्लाह। कोई भी नहीं उन्हें आले बैत मानता, हमने माना, कहा।
وہ بھی خوش، حضور کے سارے نواسے خوش، ساری نواسیاں خوش، سارے صحابہ خوش، سارے آل بیت خوش۔ اللہ ان سب کو بھی خوش کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ